اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قوم عاد کو بھی تباہ کیا، قوم سمود کو بھی تباہ کیا، فرعون کو بھی، اور اس سے پہلے بھی بہت ساری بستیوں کو ہم نے الٹ دیا۔ کیوں؟ فعصوا رسول ربہم، ان کا جرم کیا تھا اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے کی، اللہ کے بھیجے ہوئے سفیر کی نافرمانی۔ اللہ اپنے بندوں سے بات چیت کرنے کے لیے اپنے نمائندوں کو دنیا میں بھیجتے ہیں اور اس پر دلائل قائم کر دیتے ہیں کہ یہ جھوٹے لوگ نہیں ہیں۔ ایک عربی میں کہتے ہیں دلیل، اور ایک چیز ہے برہان۔ برہان کا مطلب ایسی مضبوط دلیل کہ اس کا انکار ممکن ہی نہ ہو، اور قاطع کہتے ہیں بہت ہی مضبوط۔ تو جو سچے پیغمبر ہوتے ہیں نا، جو سچے پیغمبر، کیونکہ وہ میسنجر ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کے ذمے لازم ہے کہ اللہ ان کے برحق ہونے پر برہان نہیں، دلیل نہیں، بلکہ دلائل بھی نہیں، بلکہ برہان بھی نہیں، بلکہ براہین، براہین برہان کی جمع ہے، اور براہین بھی قاطعہ، یعنی ان کے برحق ہونے پر ایک دلیل نہیں بلکہ بہت سارے دلائل، بلکہ دلائل بھی نہیں برہان، اور برہان بھی نہیں بلکہ براہین، بہت سارے مضبوط دلائل، اور وہ بھی قاطع، ایسے دلائل کہ اس میں کسی کے پاس انکار کی مجال ہی نہ ہو۔ اتنے مضبوط دلائل اللہ پیغمبروں کے برحق ہونے کے قائم کرتے ہیں، پھر جا کے ان پیغمبر کا ہر قول یہ لوگوں پر حجت ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب بھی کوئی بڑا سفیر ہوتا ہے نا، تو اس کے پاس آپ کتنی بڑی پوسٹ پر ہونا تو آپ کے ڈاکومنٹس اتنے ہی مضبوط ہوں گے، آپ کے ڈاکومنٹس اتنے مضبوط ہوں گے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں سفر کرنا چاہتے ہیں، سادہ نکاح نامہ چلے گا، ایسا ہی ہوتا ہے نا، یعنی ملک کے اندر ہی کہیں ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں، بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہی نادرا کا فارم چاہیے، ڈاکومنٹ تھوڑے کیا ہو گئے، مضبوط ہو گئے بھائی، وہ ایک علامت ہے کہ بھائی آپ کی گورنمنٹ نے آپ کا پراپر اندراج کر لیا ہے۔ آپ کسی غریب ملک میں رہتے ہیں، جس ملک کی عوام وہاں سے ویسے ہی بھاگنا چاہتی ہے، تو وہاں جعلی شناختی کارڈ بھی بہت چل رہے ہوتے ہیں، وہ ڈاکومنٹ بنانا آسان ہوتا ہے، حکومت کو پتہ ہوتا ہے یہاں کوئی رہنا ویسے ہی نہیں چاہتا، لیکن ملک جتنا ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اسٹیبل ہوتا چلا جاتا ہے، پھر اس ملک کی نیشنلٹی بھی مشکل، اور اس کے ڈاکومنٹ میں 2 نمبری کا امکان بھی، بولو نا بھائی، نہیں ہوتا۔ وہ بہت مضبوط ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، انگوٹھے بھی، آنکھیں بھی۔ سیکیورٹی کا بھی یہی نظام ہے، آپ سسرال جا رہے ہیں، سیکیورٹی کا کوئی سیٹ اپ ہے وہاں پہ کہ بم رکھ کے آ رہا ہے، حالانکہ اختلافات وہاں بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں تو گولی کا کھوکھا لے جا کے بھی دکھائیں آپ، کیا خیال ہے؟ طبیعت سے تلاشی ہوگی آپ کی، یہ کیا نکل رہا ہے بھائی تیری، یہ بارود کی بو کیوں آ رہی ہے؟ تو وہاں بہت معیار آپ کا کیا ہوتا چلا جاتا ہے، جگہ جتنی حساس ہوگی نا تو سیکیورٹی کا معیار بھی اتنا ہی اونچا۔ تو اب خوب سمجھ لو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ذمہ داری جن شخصیات کی ہوتی ہے وہ پیغمبر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ جس کا شریعت سے تعلق ہو، یہ خوب سمجھ لیں، پیغمبروں نے بعض باتیں ایسی کی ہیں جن کا دنیاوی زندگی سے تعلق ہے، وہ قول حجت نہیں ہوتا، خود حدیث سے یہ مضمون ثابت ہے۔ جو شریعت کی بات، تو وہ ساری انسانیت پر کیا ہے، وہ حجت ہے۔ اس کی خلاف ورزی ایسے ہے جیسے کس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟
اللہ کی. تو اب آپ بتاؤ ان کے ڈاکومنٹس کتنے مضبوط ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ کس کے نمائندے ہیں؟ اللہ کے. ان کی ڈاکومنٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے, اس میں ذرہ برابر بھی غلط کا, جھوٹ کا امکان نہیں ہوتا. اور ایک دلیل اللہ ان کے برحق ہونے پر قائم نہیں کرتے, دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں. لیکن جس کی آنکھیں اندھی ہو جائیں نا, بصیرت کی آنکھیں, وہ تو جتنے بھی دلائل دیکھ لے اس کی کھوپڑی میں بات نہیں آتی. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں, اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا نا, تو بنی اسرائیل کو یقین دلانے کے لیے کہ یہ میرے پیغمبر ہیں اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ کون کہہ رہا ہے؟ میں. اتنے دلائل کے انبار لگائے ہیں. فرعون کے پاس بھیجا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. اچھا, دو چیزیں ہوتی ہیں پیغمبر میں, ایک ان کے برحق ہونے کے معجزے, دوسرا ان کی تعلیمات. تعلیمات بھی ان کے نبی ہونے کی دلیل, جو تعلیمات وہ دے رہے ہوتے ہیں. اور بلکہ ہم یوں سمجھ لیں کہ تعلیمات اور عمل کو الگ کر لیتے ہیں. ایک ان کا کیریکٹر, وہ خود کیسے ہوتے ہیں, دوسرا ان کی تعلیمات, اور تیسرا ان کے معجزے. یہ تینوں چیزیں مل کے ان کے یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ سچے نبی تھے. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا تو فرعون نے کیا کہا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ حالانکہ جو موسیٰ علیہ السلام کی باتیں تھیں نا, باتیں جو تعلیمات تھیں, وہ خود اس کی دلیل تھی کہ یہ غلط نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں ڈائریکٹ ایک ایسے شخص کا پہنچنا جس پر قتل کا کیس چل رہا ہو. نہیں آ رہی بات میرا خیال؟ بھائی کسی پر قتل کا کیس ہو, حکومت اس کو تلاش کر رہی ہو, گورنمنٹ کے اس کو پکڑو, اور قتل بھی انہوں نے جان کر نہیں کیا. بعض دفعہ انسان پہ خوف کا غلبہ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے جان کر قتل کیا, میں چونکہ مجرم ہوں تو میں اپنے آپ کو پیش کروں گا. بعض دفعہ توبہ اتنی تگڑی ہوتی ہے, لیکن قتل جان کر نہیں ہوا, غلطی سے ہوا ہے. اور پتہ بھی ہے کہ فرعون اس قتل کے بدلے میں دیت نہیں لے گا. اصولی طور پر تو دیت بنتی ہے نا جب آپ کسی کو جان بوجھ کر نہیں یار امام حنیفہ بڑے زبردست آدمی تھے. آج ایک دلیل اللہ نے امام حنیفہ کے قول کی دماغ میں ڈالی ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نظر میں اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے اور ایسے آلات سے قتل کرے جو قتل کے لیے وضع نہیں کیے گئے ہیں, تو قصاص نہیں ہے, دیت ہے. یہ اگرچہ موضوع سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں. بھائی کسی بندے نے کسی کا ڈنڈے سے سر پھاڑ کے بندہ ہی مار دیا, تو اس سے دیت لی جائے گی. قصاص یہ شبہ عمد کہلاتا ہے, اس میں شبہ ہے. اب بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں, بندے نے, یعنی اس کا مطلب جب گولی سے مارو گے تو سزا ملے گی, ڈنڈے سے مارو گے تو سزا نہیں ملے گی. بھائی وہ کہتے ہیں ڈنڈے سے مارنا, اس میں یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں اس کی نیت مارنے کی تھی بھی کہ نہیں تھی. اور یہ سب سے بڑی دلیل موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. مکہ مارا, بندہ کلٹی ہے بھائی. تو موسیٰ علیہ السلام پر معاذ اللہ قصاص نہیں بنتا تھا, اس دور کے لحاظ سے بھی نہیں بنتا تھا. بھائی مارنے کی نیت نہیں, تو مکہ اس کی علامت ہے کہ مارنے کی نیت نہیں تھی. ہاں اگر کوئی قاتل اعتراف کرے کہ میں نے ڈنڈا اس کے سر پہ مارا ہی قتل کی نیت سے تھا, وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. اس لیے امام حنیفہ کہتے ہیں کہ آلہ جارحہ سے کوئی کسی کو قتل کرے گا تو قصاص لیا جائے گا. آلہ جارحہ سے قتل نہیں کیا تو یہ شبہ پیدا ہو گیا ہے, اور جب شبہ ہوتا ہے نا, شبہ کا فائدہ ہمیشہ مجرم اٹھاتا ہے. عدالتوں میں بھی قانون ہے کہ جب بھی شبہ ہوگا تو اس کا فائدہ کون ہوگا؟ جرم ثابت کرنے کے لیے نا پورے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ذرا بھی شبہ نہ ہو, تو سزا تو ملے گی اس کو, لیکن قصاص والی نہیں ملے گی. تو خیر, تو موسیٰ علیہ السلام, اب آپ دیکھو کہ فرعون کے لیے اتنا کافی تھا کہ ان پہ قتل کا کیس ہے, میں نے مشورہ کیا تھا کہ میں ان کو قتل کروں گا, یہ ملک سے چلے گئے. کئی سالوں کے بعد, کم سے کم 12 سال کے بعد یہ واپس آ رہے ہیں, کم سے کم.
تو ایسے میں تو انسان جب واپس آتا ہے تو چپکے سے کہیں جا کے ٹھکانہ لگا کے زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. کبھی بھی وہ اس گورنمنٹ کے پاس, اس بادشاہ کے پاس نہیں جائے گا جس بادشاہ کی نظر میں آپ موسٹ وانٹیڈ ہیں. یہ خود ایک بہت بڑی دلیل تھی کہ واقعی ان کو کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے. اللہ نے نہ بھیجا ہوتا خود سے انسان ایسے کام نہیں کرتا. لیکن فرعون کی کھوپڑی میں بات, اور میں یہ فرعون کی جو مثالیں دے رہا ہوں نا, یہ فرعون کو سمجھانے کے لیے نہیں دے رہا, یا فرعون کو شرم دلانے کے لیے. آپ کہیں گے یا مصطفیٰ صاحب کیا فرعون کی باتیں لے کے بیٹھ گئے؟ چلو بھائی شکر ہے مائک کھل گیا, دوبارہ بند ہو گیا تھا نا. تو یہ میں فرعون کو سمجھانے کے لیے نہیں. کم ہو گئی ہے آواز, ولید کو بلائیں. اس نے ایک دفعہ مائک ٹھیک کیا تھا, زندگی بھر کے لیے وہ پھنس گیا ہے. جو ایک دفعہ مائک ٹھیک کرتا ہے اس کا مطلب وہ ٹھیک کر سکتا ہے. اس کو بلاؤ بھائی, یہ مائک کو کیا ہو گیا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہ کسی اور کے ذمہ لگا دیں یار, پیچھے کوئی بندہ کھڑا ہو نا آپ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ جو میں سمجھا رہا ہوں نا, یہ میں اپنے آپ کو اور آپ کو سمجھانے کے لیے. ہم فرعون نہیں ہیں, لیکن حرکتیں ہماری فرعون سے کم نہیں. ہم بھی نہیں بات کو سمجھ پا رہے ہیں. ہم سب انتظار کر رہے ہیں مرنے کا. ہمارے ہاں بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اس سمجھ میں آ گیا بھائی شریعت صحیح کہہ رہی ہے, عقل بھی کہتی ہے, شریعت بھی کہتی ہے, لیکن وہ اپنی بدعملی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, غور ہی نہیں کرتے اس پہ بیٹھ کے. تو خواہشات کی غلامی, خواہشات کے پیچھے چلنا انسان کو ایسے تباہ و برباد کرتا ہے جیسے فرعون کو تباہ و برباد کیا. فرعون کیوں بات نہیں سمجھنا چاہ رہا تھا, غور ہی نہیں کر رہا تھا. اسے پتا تھا کہ اگر میں نے مان لیا کہ واقعی اللہ نے بھیجا ہے تو پھر مجھے ان کو فالو کرنا پڑے گا. میں جو قوم کا بڑا بنا ہوا ہوں, باپ بنا ہوا ہوں, یہ عہدہ مجھ سے ختم. اور آج بھی ہے یہ, آپ جب تک دین کو فالو کر رہے ہیں جب تک آپ کا نہ مال کا نقصان ہو اور نہ عزت کا نقصان ہو. جہاں یہ دو نقصان ہونا شروع ہو گئے وہاں انسان شریعت کو فالو نہیں کرتا. تو ہم اور آپ کی بھی یہی حالت ہے. تو علماء کہتے ہیں اس کا حل یہ ہے, وہی حل ہے جو فرعون میں ایک درباری تھا فرعون کا, جو مومن ہو گیا تھا لیکن ایمان چھپایا ہوا تھا. اس نے جو فرعون کو سمجھایا نا, نصیحت کی, تو وہی بات ہمارے لیے بھی ہے. اس نے فرعون کو کیا سمجھایا؟ قرآن میں آتا ہے کہ رجل مومن, ایک مومن شخص. فرعون بھائی یہ سیٹی کی چیز جو آواز آ رہی ہے نا مائک سے, ولید بھائی اس کو ختم کریں اللہ کا واسطہ, بہت بہت دعائیں دوں گا آپ. ایک صاحب آیا آج کہ میری جمعے کو دوسری شادی ہے, خاص دعاؤں کی درخواست ہے, خاص دعاؤں کی درخواست. کہہ رہے ہیں ایک تو اس کی دعا کی درخواست ہے کہ ہو جائے, اس کا بھی لفڑا نہ پڑ جائے کوئی, کہہ رہے ہیں لفڑا پڑنے کا پورا چانس ہے. دوسرا کہ اس کے بعد بھی میں سیٹ رہوں, ہنسی خوشی زندگی گزرے. تو میں نے کہا دعا کرنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی, تو کر لیں گے دعا, اللہ کرے ہنسی خوشی زندگی. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں دوسری شادی والے سے, دو والوں سے یہ نہیں پوچھتا کہ خیریت ہے, میں یہ نہیں پوچھتا. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بڈے کچھ کم ہوئے, یہ پوچھتا ہوں میں ان سے. یہ پوچھتا ہی نہیں کہ خیریت ہے, خواہ بیکار سے سوال ہے. یہ پوچھتا ہوں کہ کچھ جھگڑا کنٹرول میں ہوا, خیریت ویریت گئی. تو لیکن مرد قلندر ہے, کر رہا ہے, اچھی بات ہے ماشاءاللہ. تو اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی یہ پہلی دلیل کافی تھی نا. موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ کس کے دربار میں پہنچے ہیں؟ جیسے ہی مدین سے مصر آئے تو سیدھا کہاں؟ فرعون کے پاس. ارے بھائی جو آدمی موسٹ وانٹیڈ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ حکومت کے پاس نہیں جاتا, اس کو تو ڈر ہے مجھے پکڑ کے قتل کریں گے, اور جا کے نصیحت کر رہے ہیں. یہ تو اور بڑا مسئلہ ہو گیا ہے بھائی. اگر گئے ہوتے ایکسکیوز کرنے کے لیے, بھائی 12 سال بھول بھلیا ہو گئے, کچھ کمپرومائز کرتے ہیں اور کچھ جوڑ توڑ کر کے کچھ معذرت چاہتا ہوں, آپ کا غصہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا ہو, میرا جو مکے میں پاور تھی وہ بھی اب آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں, ویسی نہیں رہی. اول تو وہ تو اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہوگی, لیکن ایک مثال ہے. فرعون کو یہ خطرہ ہوگا نا کہ دوبارہ بھی کسی کو مکہ لگا سکتے ہیں, تو یہ تو بندے ہی روزانہ
ہول سیل کے حساب سے مرتے رہیں گے. تو بھائی میں یہ ایگریمنٹ کر لیتا ہوں آئندہ کسی کو تھپڑ نہیں لگاؤں گا, ٹھیک ہے نا. تو بہت کچھ ہو سکتا تھا. جاتے ہی فرعون کے دربار میں جا کے کہنے لگے کہ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ, میں اور میرا بھائی ہارون اللہ نے بھیجا ہے ہم دونوں کو. کتنا بڑا دعویٰ بھائی, ہم دونوں کو کس نے بھیجا ہے. دیکھو میرے پاس لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں, میں اکثر بھاگتا ہوں لوگوں سے نا, ملاقات کا ٹائم نہیں دیتا. تو جو زبردستی ملنا چاہتا ہے وہ پھر اپنے ریفرنس بتاتا ہے. مجھے حضرت دامت برکاتہ نے بھیجا ہے. اب میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں یار وہ حضرت جی تو بڑے آدمی, ہم کیسے روکیں یار. مجھے فلانے نے بھیجا ہے, مجھے ڈمکانے نے بھیجا ہے. آج میں ملاقاتیں کر کر کے تھک گیا, تو جب میں اٹھنے لگا نا, بالکل جب میں تھک گیا تو میرے بڑے بھائی کا فون آیا, فلانے ملنے کے لیے آ رہے ہیں آپ سے. میں نے کہا بھائی میں تھک گیا ہوں لیکن بڑے بھائی ہیں, تو اب انہوں نے بھیجا ہے تو اب ملو بھائی. بڑے بھائی کو کیسے آدمی منع کرے. تو جیسے جیسے کسی کا مقام مرتبہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے, وہ کسی کو بھیجے گا تو آپ کو اس سے ملنا پڑے گا. بھائی وزیر اعظم نے بھیجا ہے اس کو, پولیس نے بھیجا ہے, ایس ایچ او صاحب نے بھیجا ہے. تو یہ ریفرنس لوگ کیوں دے رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کے باپ کو بھی اب ملنا پڑے گا, کیونکہ اس کو تھانے ایس ایچ او نے بھیجا ہے, اس کو فلاں نے بھیجا ہے. تو فرعون کے پاس, جب ہم جیسوں کے پاس ٹائم نہیں ہے تو فرعون کے پاس ٹائم ہوگا ملنے کے لیے, کسی کی بات سننے کے لیے. بولو نا. اچھا میں اب لوگوں کو بالفرض بھگا رہا ہوں, بھائی تجھے ایس ایچ او نے بھیجا ہے, تجھے بریگیڈیئر صاحب نے بھیجا ہے, تجھے وزیر اعظم نے بھیجا ہے, تجھے فلاں بزرگ نے بھیجا ہے, میں نہیں مل رہا. لیکن بندہ کہے اس کو اللہ نے بھیجا ہے. اس کو کس نے بھیجا ہے؟ نبوت کا تو اب دروازہ ہی بند ہو گیا نا, اب تو یہ امکان نہیں ہے. لیکن جب نبوت کا دروازہ کھلا ہوا تھا, یا بالفرض ابھی کھلا ہوتا, پھر کوئی بندہ نوک کرتا اور میں کہتا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ کہتے ہیں مجھے کسی بڑے نے بھیجا ہے. بھائی کس بڑے نے بھیجا ہے یار؟ مجھے وزیر اعظم, میں نہیں ملتا بھائی. وزیر اعظم نے بھیجا ہو یا ایس ایچ او صاحب نے بھیجا ہو, وہ کہے جی آپ کے نانا نے بھیجا ہو, بھائی میں نہیں بالفرض کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے. اگر وہ یہ کہے مجھے کس نے بھیجا ہے, ارے تو چکر میں پڑے گا نہیں آدمی. اب تو امکان نہیں ہے نا, کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے ہیں ہارون علیہ السلام کو لے کر, تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے مجھے مدین کے بادشاہ نے بھیجا ہے, میں اس سلسلے میں آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا, مجھے علاقے کے آپ کے ناظم نے بھیجا ہے کہ جا کے ڈائریکٹ ایکسکیوز کر کے آ جاؤ تو جان بخشی ہو جائے گی, ورنہ ناظم تو پکڑنے لگا تھا مجھے, اس نے بھیجا ہے. مجھے آپ کے وزیر نے بھیجا ہے. تو بھی فرعون سن لیتا نا, بھائی میرا وزیر حامان ہے, تو بادشاہ لوگ اپنے وزیروں کا بھی خیال کرتے ہیں نا. عثمان بھائی نے بھیجا ہے, یہ بھی تو ہوتا ہے نا. مجھے لوگ ملتے ہیں مفتی صاحب عثمان بھائی نے مجھے, تو میں مل لیتا ہوں, بھائی ہمارے بندے نے بھیجا ہے, اس کو کیا کریں. ورنہ تو ہم نے عثمان کو ٹوپیاں کرانے کے لیے رکھا ہوا ہے, عثمان بھائی کو. لیکن بعض دفعہ وہ بھیج رہے ہوتے ہیں بھائی ملیں ان سے, تو نہیں ٹوپیاں کرانے کے لیے نہیں رکھا, ویسے ہی وہ خود سے کرا رہے ہوتے ہیں, جو سمجھتے ہیں نا کہ یہ خام خامے ٹائم نہ ویسٹ کرے کوئی بندہ. تو اب وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ مجھے بھیجا کس نے؟ فرعون کے وزیر حامان سے میرا تعلق ہے. تو فرعون پھر بھی سنتا, ہاں بھائی میرا وزیر ہے یار. اب ان لوگ کا خیال, جیسے بادشاہ لوگ ولی عہد کا خیال کرتے ہیں, یار میرے بعد بنے گا یہ, تو اس کا بھی خیال کرو. حکومت میں بغاوت کا بھی خطرہ ہوتا ہے نا. چیف آف آرمی اسٹاف نے کوئی بندہ بھیجا وزیر اعظم کے پاس, تو وزیر اعظم سنے گا یار آرمی چیف سے خام خامے پنگے بازی لینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی, اس نے بھیجا تو اب ملو نا. وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا میں وزیر اعظم ہوں, میں نہیں مل رہا. تو فرعون کو اگر موسیٰ علیہ السلام کہتے نا حامان نے بھیجا ہے, تو بھی بٹھاتا, چلو بھائی بیٹھو بات سن, کیا بات ہے. ہارون علیہ السلام کو بھی بٹھاؤ اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی. خاطر تواضع کرتا ہے, یار میرے وزیر نے ہی اتنا خیال کیا تو بتائیے. موسیٰ علیہ السلام نے ایسا حوالہ دیا کہ اس سے بڑا حوالہ دنیا میں کوئی ہو سکتا نہیں ہے. کتنا ہی بیزی چل رہا ہو فرعون, کتنا ہی مصروف ہو, کتنا بڑا عہدہ ہو, اب فرعون کو بات سننا پڑے گی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذہانت سے کام لیا کہ بھری محفل میں گئے ہیں فرعون کے دربار میں, اکیلے میں نہیں گئے. جیسے ہم جب جہلم گئے نا, بتا کے وہاں جا کے اعلان کیا میں آ رہا ہوں, چھپڑ میں نہیں گئے.
وہ یہ چاہتے تھے کہ بیل بجاؤں, چھپڑ میں گھس کے بات چیت کر کے پتلی گلی سے نکل آؤں. چھپڑ میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو پکڑائی میں نہیں آتے کہ ہو کیا رہا ہے, تو کچھ کام اوپنلی کرنے پڑتے ہیں تاکہ دنیا. فرعون نہیں, میں اس کو فرعون نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ, فرعون موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا فرعون نہیں مانے گا, لیکن درباریوں میں سے تو شاید کوئی مان جائے, ہو سکتا ہے یہ خود مان جائے. نہیں مانے تو وہ تو کہیں گے نا کہ فرعون آپ کے سامنے ایک کھلے عام بات ہوئی ہے, اور کھلے عام یہ طے ہوا ہے کہ جادوگروں سے مقابلہ ہوگا. چھپڑ میں فرعون کہتا نا موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے کہ میں جادوگر تیرے مقابلے میں لا رہا ہوں, عین وقت پہ پتلی گلی سے نکل جاتا. کسی کو کیا پتہ چلتا, موسیٰ علیہ السلام کا ٹائم ضائع ہوتا. تو جو بات ہوگی اوپنلی, یہ موسیٰ علیہ السلام کی پالیسی تھی. تو حوالہ کس کا دیا؟ انا رسولا ربکا. سورہ طٰہٰ اتنی مزے کی ہے, ایسا مزہ آتا ہے. انا رسولا ربکا. میری بھی تراویحوں کی سورہ طٰہٰ جو ہے نا, تراویح میں سال جو میں نے پڑھی ہے, میری ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے. بہت سے لوگ مجھے کہتے رہتے ہیں تلاوت اپلوڈ کریں, تو وہ ہوئی بھی اپلوڈ. آپ چاہیں نا تو لکھیں گے ریسائٹنگ مفتی طارق مسعود, اور وہ اس میں سورہ طٰہٰ لکھ دیں گے تو آ جائے گی. اس کا ترجمہ بھی ڈالا ہوا ہے ہم نے, بہت زبردست مضمون ہے. انا رسولا ربکا, اے فرعون ہم تیرے پروردگار جو تجھے کھلاتا اور پلاتا ہے, تجھے کھلاتا اور پلاتا ہے, اس کی طرف سے اس کے میسنجر بن کے ہم تیرے پاس آئے ہیں. اتنا بڑا حوالہ دے دیا کہ اس سے بڑا ریفرنس کوئی ہو نہیں سکتا. یہ ایسا ہی ہے جیسے, یہ تو ایسے نہیں ہے لیکن یہ اس سے بھی بڑا حوالہ ہے. جنید جمشید کا بڑا بھائی ہے نا ہمایوں, وہ ملنے کے لیے آیا مجھ سے, ملنے کے لیے آئے تو میرے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے تھے نیچے, تو انہوں نے میرے بڑے بھائی کو کہا یار مفتی طارق صاحب سے ملائیں. ان کو نہیں پتا تھا میرے بڑے بھائی ہیں. تو بڑے بھائی نے کہا اچھا دیکھتے ہیں ابھی. تو پھر وہ تھوڑا سا نا اسٹائل میں کہہ رہے ہیں آپ کو پتا میں کون ہوں؟ نہیں مجھے تو نہیں پتا آپ کون ہیں. کہہ رہے میں جنید جمشید کا بڑا بھائی ہوں. اچھا بھائی, میرے بھائی نے کہا آپ کو پتا ہے میں کون ہوں؟ نہیں پتا. کہہ رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کا بڑا بھائی. تو انا رسولا ربکا, ہم تیرے جو تجھے پالتا ہے نا, جو تجھے کھلاتا پلاتا ہے, جس نے تجھے حکومت دی, جو تیری پرورش کر رہا ہے. رب کہتے ہیں پالنے والا. جیسے ہم جانوروں کو پالتے ہیں, ایک ایک چیز کی کیئر کرتے ہیں نا, تو ایسے ہی انسانوں کا رب صرف خالق نہیں ہے اللہ, بلکہ کون ہے؟ رب ہے. وہ تو پالتا ہے, ایک ایک چیز کا خیال کرتا ہے. ساری ضرورت کی چیزیں اس نے زمین میں پیدا کی ہیں. تو اے فرعون تیرے رب نے ہم دونوں, یہ بھی کہہ سکتے تھے میرے رب نے, میرے رب نے. یہ ایسا ہی ہے جیسے میں کہوں میرے والد صاحب نے مجھے بھیجا ہے. سامنے والا ہو سکتا ہے عزت نہ دیں, میں کہوں آپ کے والد نے مجھے یہاں بھیجا ہے, تو اپنے باپ کا حوالہ سن کے آدمی ٹھنڈا ہو جاتا ہے, یار اس سے تو ملنا, میرے والد صاحب نے اس کو بھیجا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے میرے رب نے, تیرے رب نے ہم دونوں کو میسنجر بنا کے تیرے پاس بھیجا ہے. اور ہماری دعوت کی بنیاد کیا ہے؟ ایک تو رب, تیرا بھی ہے میرا بھی رب ہے. دوسری بات, بنی اسرائیل پر ظلم کرنا چھوڑ دے. آج کل جتنے بھی قائدین ہوتے ہیں نا, مصیبت میں سب پیچھے ہوتے ہیں, پبلک آگے ہوتی ہے. یہ خود اس کی علامت ہوتی ہے. یہ قائد قوم کے ساتھ خیر خواہ نہیں ہے, یہ خیر خواہ نہیں ہے. ادھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے قائد بن کے آئے, نجات دہندہ بن کے آئے, سب سے پہلے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا. سب سے پہلے فرعون کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئے جا کے. تو پہلی بات, موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ موسٹ وانٹڈ بنے ہوئے ہیں, مگر کتنے کانفیڈنس کے ساتھ فرعون کے دربار میں کھڑے ہو گئے. فرعون چاہتا, عقل استعمال کرتا تو وہ کہتا کہ یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے, کیونکہ خدا کے بھیجنے پر ہی کوئی اس طرح اعتماد کے ساتھ آ سکتا ہے. جب تک خدا کی طرف سے گارنٹیاں نہ ملی ہوں اور خدا نے آرڈر نہ دیا ہو, خود سے آنا یہ حماقت ہے, یہ تبلیغ نہیں ہے. یہ بڑی دلیل تھی. اس کے بعد پھر فرعون نے کہا فمر ربکما یا موسیٰ, کون ہے رب بھائی, کس کی بات کر رہے ہو؟ اتنا بڑا مکالمہ ہوا ہے نا, قرآن نے اس مکالمے کو مختلف جگہوں پہ مختلف انداز سے بیان کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے ساتھ جو پہلی ملاقات ہوئی وہ بہت طویل ملاقات تھی, وہ چھوٹی نہیں تھی, وہ مختصر ملاقات نہیں تھی. شروع میں صرف دلائل اور دعوت چلتی رہی ہے,
قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وہ رب ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کو نیچر کے راستے پہ چلا دیا. ہر چیز جو مینجمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہے. مینجمنٹ کسی مینیجر کے بغیر ممکن نہیں ہے. اگر یہ کائنات خود سے ہوتی، خود ہی چل رہی ہوتی، اس میں یہ مینجمنٹ تھوڑی ہوتی ہے. تو اب الٹ پٹا، میں نے اکثر مثال دیتا ہوں نا، گلاس ٹوٹتا خود بخود ہے، جڑ کبھی خود بخود نہیں سکتا. گلاس خود بخود نہیں جڑ سکتا. یہ انسان جڑ کے انسان کیسے بن گیا بھائی؟ آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، یہ پانی میں ایسے سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے کہ ماں کے رحم میں پانی جاتا ہے اور اس میں آنکھیں اگنا، ناک اگنا، کان، دل، دماغ، جگر اگنا شروع، اور ادھر دنیا میں آیا اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام یہ مختصر لفظ میں بتا رہے ہیں، انزل من السماء ماء، آسمان سے پانی برسا رہا ہے اور طرح طرح کے نباتات پیدا کر رہا ہے. پوری اللہ کی کبریائی بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. جب فرعون نے دیکھا نا یہ تو اللہ کی، جب اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے نا انسان پہ ایک اثر ہوتا ہے، یار رب تو کوئی اور ہے، اس کو تو ہم سوچتے ہی نہیں. ہمارے ایک دوست ہیں تبلیغ میں بڑا وقت لگایا انہوں نے، اب لگا رہے بھی رہے ماشاءاللہ. وہ بڑے لبرل قسم کے، بالکل ہی آزاد خیال تھے، نہ نماز نہ روزہ نہ. میں نے ان سے پوچھا آپ یہ ایک دم لائن پہ کیسے آ گئے؟ کہہ رہے یار ایک دفعہ میں مسجد سے گزر رہا تھا تو ایک تبلیغی بھائی بیان کر رہے تھے اللہ کی بڑائی، اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے. تو کہہ رہے ایک دم نا مجھے اثر ہونا شروع ہو گیا میرے اوپر کہ یار اللہ کے بارے میں تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. ہم تو ہر وقت فلاں کی گاڑی ایسی، فلاں کی بنگلہ ایسا، فلاں کا جائیداد ایسی، فلاں کی بزنس ایسا، فلاں کی بیوی ایسی. یہ بھی تبصرے ہو رہے ہیں آج کل، میری والی ایسی، اس کی ایسی. یہ بھی تبصرے آج کل نوجوانوں میں ہو رہے ہیں. اور بات شو مارنے کے لیے میری دیکھو کیسی. یہ بھی فیس بک پہ اپنی بیویوں کے ساتھ نا تصویریں لگا رہے ہوتے ہیں، شو مارنے کے لیے بھی لگا رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ. دیکھو دوستوں کو سڑانے کے لیے. بے پردگی کا جو بڑا نقصان ہے نا، بہت بڑا نقصان، اس کا ایک بڑا نقصان جو لوگ بیویوں کی تصویریں وائرل کرتے ہیں، اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہو گیا ہے کہ اب خوبصورت بیوی بھی ایک شو مارنے کا ذریعہ بن گئی ہے. اس کا ان لڑکیوں کو نقصان ہو رہا ہے جن کی واجبی شکل ہے یا شکل میں کم ہے. پہلے ایسے ہوا کرتا تھا کہ یار ایک لڑکی کی شکل زیادہ اچھی نہیں ہے، خاندان اچھا، چل بھائی چلا لے. ایک لڑکی شکل اچھی نہیں ہے لیکن مالدار ہے، غریب کہتا تھا چلو سسرال کا کچھ نہ کچھ چھڑکاؤ ہمارے اوپر بھی ہوگا، کبھی وہاں جا کے اچھا کھا لیا کریں گے، اس بہانے اچھے پہ بیٹھ جایا کریں گے، صوفہ اچھا ہوگا نا سسرال میں تو اچھا صوفہ پہ بیٹھ جائیں گے، اچھا کھا لیا کریں گے اس بہانے کبھی. تو بہت ساری وجوہات سے جو لڑکیوں کی شکلیں اچھی نہیں تھیں یا بہت زیادہ اچھی نہیں تھیں، ان کی بھی شادیاں اچھے اچھے آدمیوں سے ہو جایا کرتی تھیں. لیکن اب نوجوان جب شادی کرتا ہے تو بیگم کی تصویریں اس کو ڈالنی پڑتی ہیں، تو اگر وہ اچھی نہ ہو تو دوستوں کی طرف سے اچھا رسپانس نہیں آتا. پہلا امیج ہی تصویر سے جاتا ہے. اس کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے ان لڑکیوں کو جن کی شکلیں زیادہ خوبصورت نہیں ہیں. تو لوگ کمپرومائز نہیں کرتے کہ دوستوں سے ملانا ہے تو دوست کیا کہیں گے، یار کیا اٹھا کے لے آیا. عورت غریب آدمی سے شادی کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اب اس نے ملانا ہوتا ہے، اپنے ہسبینڈ کو بتانا ہوتا ہے اپنی فرینڈس کو میرے ہسبینڈ کرتے کیا ہیں. اگر یہ بتا دوں گی گولے گنڈے کی دکان ہے تو عزت ختم. تو وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کر رہی. لیکن یہ نوبت تو بہت کم آتی ہے کہ پوچھے کہ کیا کرتے ہیں. اس میں 2 نمبری بھی کی جا سکتی ہے. لکڑ کا کام کرتے ہیں یعنی مسواک بیچتے ہیں، لیکن اس کو آپ لکڑیوں کے، اس میں توریہ بھی ممکن ہے. لیکن جب آپ نے شکل دکھا دی دنیا کے سامنے، اس میں جھوٹ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے بیگم چھپانے کی چیز ہے، اس کو میرے بھائی گھر کی 4 دیواری میں چھپا کے رکھا کرو. اس کو اس کی فرینڈ سے تو ملاؤ، اپنے دوستوں سے بولتے کیوں نہیں نہ ملاؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ کلچر غلط ہے. کہتے ہیں ہم براڈ مائنڈڈ ہیں، ہماری وائف ان کی وائف سے، ان کی وائف سے ملنے ٹھیک ہے، ہماری وائف ان سے اور ان کی وائف ہم سے. تو کیوں مل رہے ہو بھائی؟ چھوڑو یار، کوئی کرنے کا کام ہے. ہمیں براڈ مائنڈڈ بنتے بنتے پورے کلچر کی ایسی کی تیسی. اس کے سائیڈ افیکٹ بہت ہوتے ہیں ان چیزوں کے. وقتی نقصان نہیں ہوتے لیکن دیر پا نقصانات ہوتے ہیں جو بہت خطرناک ہوتے ہیں، اور عورت کو نقصان ہوتا ہے اس کا. بھائی کسی نے شادی کی، اس کی بیوی خوبصورت ہے، بدصورت ہے، طلاق یافتہ ہے، بیوہ ہے، عمر زیادہ ہے، عمر کم ہے، اس کا ہیڈیک ہے. بھائی تو ٹھیک ہے، تو نے شادی کر لی، مٹھائی کھلا دے، پتلی گلی سے نکلو. دلہن کو جھانکنے کی کوشش مت کرو. اب دلہنیں بیٹھی ہوتی ہیں شادی ہال میں، مرد بھی جا کے دیکھ رہے ہیں، اس کو دوست بھی جا کے دیکھ رہے ہیں. اب بتاؤ کوئی 25 سال کا آدمی 40 سال کی بیوہ سے کرے گا ایسی صورت میں شادی؟ وہ اسٹیج پہ 40 سالہ بیوہ دلہن بن کے بیٹھی ہوئی، یہاں دوست بھی جا کے دیکھ رہے ہیں، تو وہ تبصرہ کریں گے. دوست تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ چھوڑتے تھوڑی ہیں، وہ تو تبصرہ کرتے ہیں. تو بھائی جس سے بھی کی ہے، بیوہ سے کی ہے، طلاق یافتہ سے کی ہے، جس سے بھی کی ہے، ان کا پرسنل معاملہ ہے.
یہ ایکسپوز کرنے کی، نمایاں کرنے کی چیزیں نہیں ہیں. ہاں اپنی بکریاں دکھاؤ، میں بکریاں دکھاتا ہوں، بکرا لیا پچھلے اتوار کو، خاندانی بکرا دکھاتا ہوں، یہ بکرا دیکھو. تو اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. لوگوں میں بکرا خریدنے کی، بکریاں پالنے کا شوق پیدا ہوگا، تو اچھا ہے، ہو جائے شوق پیدا. تو بیویوں کو دکھاؤ گے نا، تو خوبصورت بیوی ہوگی تو وہ جو دوسرا ہوگا وہ کہے گا میں پتہ نہیں کیا اٹھا کے لے آیا یار، وہ دکھائے گا ہی نہیں. اب آپ کہو گے اچھا اس لیے نہیں دکھا رہا. بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے میت کو چھپانے کا حکم ہے، میت کو چھپانے کا. میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. میں نے نہیں زیارت کروانے کی. لوگوں نے کہا باتیں بنیں گی، کہیں شکل تو نہیں بگڑ گئی، خدا نخواستہ کوئی کچھ تو چھپا اس لیے رہے ہیں، اللہ نہ کرے. میں نے کہا بھائی اللہ کا فضل ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور میں نے کہا بعض دفعہ انسان کی شکل خراب بھی ہو سکتی ہے موت کی وجہ سے، یہ تو نیچرل ہے نا. فالج والا آدمی کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، بعض دفعہ کچھ بھی 10 چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس سے تو اور ثابت ہوتا ہے کہ میت کو چھپانا چاہیے، تاکہ اگر اس کی شکل خراب ہو گئی ہے تو لوگ اس کے بارے میں غلط تبصرے نہ کریں. اسلام میں میت کو بڑی عزت دی گئی ہے، تبھی تو غسل کفن دے کے جنازہ پڑھ کے دفنایا جاتا ہے. تو اسلام یہ چاہے گا کہ لوگ اس کے بارے میں کہیں اس کا منہ یوں ہو گیا، اس کا منہ ایسا ہو گیا، اس کا یوں ایسا ہو گیا. تو وہاں بھی یہی مسئلہ ہے. خیر، تو موسیٰ علیہ السلام کے ایک دلیل کیا ہو گئی؟ یعنی میں بتا رہا ہوں کہ اللہ پیغمبر کے برحق ہونے کے ایک دلائل نہیں بلکہ دلائل کے انبار لگاتے ہیں. پھر جا کے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی ہیں، اور پھر ان کو کوئی فالو نہیں کرے گا تو بستیوں کی بستیاں الٹ دی جاتی ہیں، قوموں کو سمندروں میں غرق کر دیا جاتا ہے، زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، دنیا کا عذاب بھی آتا ہے، آخرت کا عذاب بھی آتا ہے. تو یہ ایسا ہی نہیں ہو جاتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جا کے کہا مجھے کتنے کانفیڈنس کے ساتھ پھر اللہ کی بڑائی بیان کرنا شروع کر. اپنا کچھ بھی نہیں، میں ایسا ہوں، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں. آج کیا ہوتا ہے کہ جب جو باطل لوگ ہیں نا، ان میں بڑی برائی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں، اپنے مشن اور اپنے ویژن کو پیچھے رکھتے ہیں. وہ پیغمبروں میں یہ چیز نہیں ہوتی. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا کہ میں آپ کو نبی بنا رہا ہوں، فرعون کے پاس جائیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا بنی اسرائیل کا لیڈر کون ہے؟ میں ہوں. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہ ذمہ داری کو پسند نہیں کیا، کہا ہارون کو بنا دیں میرے بھائی کو. علماء کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر، کیونکہ ان کو کیا تھا کہ بھائی میری زبان اس طرح بلاغت نہیں ہے جس طرح ہارون جتنا اچھا کام کر سکتے ہیں اتنا اچھا میں نہیں کر سکتا. آج کسی میں ظرف ہے کہ یار میں جس ویژن کو لے کے چل رہا ہوں، جو میں امت کی خیر خواہی چاہتا ہوں، فلاں آدمی اگر الیکشن میں جیت جائے تو وہ زیادہ اچھا کام کر سکتا ہے بنسبت میرے، لہذا میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، فلاں کو آگے لے آتا ہوں. نا 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 نا، جتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، جب میں ہوں تو وہ کس کھیت کی مولی ہے، وہ کیوں آ رہا ہے آگے. اس کا مطلب اپنی شخصیت کو نکھارنا ابھارنا مقصد ہے، قوم کی خدمت مقصود نہیں ہوتی. علماء نے ایک مثال بیان کی. علماء کہتے ہیں علماء یہ مثال علماء کے لیے بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کہیں ممبر پہ بیان کر رہے ہیں، آپ کو خیال یہ کہ اگر فلاں آدمی اس ممبر کو سنبھال کر بات کرے تو قوم کو مجھ سے زیادہ فائدہ ہوگا، تو اگر آپ پھر ممبر نہیں چھوڑتے تو اس کی علامت ہے کہ آپ تبلیغ اپنے لیے کر رہے ہو، اللہ کے لیے نہیں کر رہے. موسیٰ علیہ السلام تو اپنی سیٹ فوراً چھوڑ دی. نبوت بھائی ٹھیک ہے آزمائشیں آئیں گی، لیکن نبیوں والا اکرام بھی تو ملے گا نا بنی اسرائیل کی طرف سے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ہارون کو بنائے، ہارون کو، وہ بلیغ ہیں، وہ زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں. اللہ نے کہا کلا اے موسیٰ، ہرگز ایسا نہیں ہے. ہاں ہم ہارون کو تیرا مددگار بنا دیں گے. جو آدمی حب جاہ کا مریض ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے مجھے مددگار بھی نہیں چاہیے، ون مین شو، میں اکیلا، ٹھیک ہے نا، میں ہوں بس، کوئی بھی نہیں ہو اس جیسا. تو یہ تکبر ہے. تو جس عالم کے پاس، جس مذہبی لیڈر کے پاس آپ کا ذہن یہ بن رہا ہو نا کہ آپ کو وہی اچھا لگنے لگے باقی سارے خراب، تو سمجھ لو کہ آپ کا جو لیڈر ہے نا، جو قائد ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم فلاں کے بیان سنتے ہیں، ہمیں وہ اتنے اچھے لگتے ہیں، پھر وہ دوسروں کے کیڑے نکالنا شروع، ابے فلاں بھی غلط، فلاں بھی غلط. یہ ہر طبقے میں آپ کو ایسے مولوی ملیں گے کہ ان کے پاس بیٹھنے سے ایسا لگتا ہے ان کے علاوہ دنیا میں کوئی صحیح ہے ہی نہیں. وہ ہو یہ رہا تھا بڑی ہوشیاری سے نا، چالاکی سے وہ اپنے مریدوں کا ایسا ذہن بنا رہے ہوتے ہیں، صراحتاً نہیں، کسی دوسرے کی نفی نہیں کرتے، لیکن ایسی چالاکی سے ذہن بنا رہے ہوتے ہیں کہ لاشعوری طور پر ان کے مریدوں کو، ان کے شاگردوں کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ بس یہی ہے دنیا میں، باقی
کوئی بھی نہیں ہے. تو جس مرید کے دماغ میں یہ خیال آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لو کہ فالٹ میرے شیخ میں ہے, شیخ صحیح نہیں ہے, باقی سارے کیا ہیں, صحیح ہیں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. تو ایسے علماء کے پاس جایا کرو جن سے مل کے آپ کو باقیوں سے عقیدت بڑھے, جو بھی دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے. تو ایسی تنظیم میں جاؤ, کوئی دینی تحریک میں, جس تحریک کے بعد آپ کو دین کی دوسری تحریکیں بھی اچھی لگنے لگیں. اگر آپ کی تنظیم جسے آپ نے جوائن کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ کو لگتا ہے سارے پکوڑے بیچ رہے ہیں, یہی تنظیم ہے جو دین کا کام کر رہی ہے, تو سمجھ لو یہ تخریب کا کام زیادہ کر رہی ہے, دین کا کام کم کر رہی ہے. بعض تنظیمیں ایسی ہیں وہ قرآن کی تنظیمیں اور سنت کو زندہ کرنے کی تنظیمیں اور توحید اور بدعت, توحید کا پرچار اور بدعت کے خاتمے کی تنظیمیں, لیکن جب آپ ان تنظیموں کو جوائن کرو گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا صرف یہی, ان کے علاوہ سب کیا ہیں, غلط ہیں. تو بس سمجھ لو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. جو بھی دین کا کام کر رہا ہے بھائی, اتنے سارے شعبے ہیں, صرف رکشے پہ اچھا لگتا ہے, اس کے علاوہ کہیں بھی اچھا نہیں لگتا. تو موسیٰ علیہ السلام کا کانفیڈنس دیکھو بھائی. پھر دوسری بات, موسیٰ علیہ السلام چاہ رہے ہیں کہ یہ نبوت کس کو ملے, ہارون کو. اللہ نے کہا نہیں, آپ لیڈر بنو گے, مسلط کیا گیا آپ کے اوپر اس عہدے کو. پھر ہارون کے ساتھ جب پہنچے ہیں دربار میں تو اپنی بڑائیاں بیان نہیں کر رہے, اے فرعون میں اتنا اچھا, تجھے پتہ نہیں ہے میں کیسا, میری صلاحیت تو میں تو تیرے دربار میں اتنے سال رہا ہوں, میری ذہانت کا تجھے پتہ نہیں ہے. اپنی نیکیاں بیان نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی, تاکہ دعوت میں یعنی یہ بالکل فیئر رہے دعوت, اور ویژن جو آپ کا اور جو آپ کا مقصد ہے نا اس میں کوئی یعنی کلیئرٹی رہے, اس میں کوئی کسی قسم کی اس میں ابہام نہ ہو کہ کس کی طرف دعوت دے رہے ہیں. بھئی اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں جو ہم سب کا رب ہے. اور پھر اللہ کی بڑائی بیان کی. جب فرعون نے دیکھا نا کہ یہ تو سارا مجمع میرے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اور اللہ چل رہا ہے, تو پھر فرعون پہلے تو یہ دیکھو کتنا ہوشیار ہے, پہلے یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کی دعوت کیا ہے. اس کا خیال تھا پہلے میں دعوت میں عیب نکالوں گا, سقم نکالوں گا کہ آپ باتیں غلط کر رہے ہو. جب اندازہ ہو گیا نا باتیں غلط نہیں ہیں, تو پھر انسان شخصیت پہ آتا ہے. جتنے لوگ جو حق کے خلاف چلتے ہیں پہلے وہ حق کی دعوت میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر جب دیکھتے ہیں کہ یار ان کی دعوت میں کوئی سقم نہیں ہے, پھر شخصیتوں پہ کیا اچھالا جاتا ہے, کیچڑ. آج بھی آپ دیکھ لو, یہ ہمارے جو لبرل طبقہ ہے جو دین سے دور ہے, یہ کیا کرتے ہیں, پہلے تو جو مولویوں کی تقریریں ہیں نا پردے کے متعلق, داڑھی سے متعلق, نماز سے متعلق, حج سے متعلق, قربانی سے متعلق, سود سے متعلق, اس میں کہ ایکچولی اسلام تو یوں کہتا ہے, یہ لوگ یوں کہتے ہیں ایکچولی, لیکن جب دلائل سے ثابت ہو جاتا ہے نا کہ ان کی بات, علماء کی بات غلط نہیں ہے, پھر علماء کی شخصیتوں میں ابے یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں, ابے یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں, ابے یہ مولوی, ابے ان کے گھروں میں جا کے دیکھو تمہیں پتہ چلے گا بیویوں کو انہوں نے رسیوں سے باندھا ہوا ہوتا ہے, صبح شام کوٹتے ہیں. اور پھر کہیں ذرا سے واقعات ایسے ظلم کے آ جائیں تو دیکھو وہ جو عزیز الرحمان صاحب تھے ان کا بھی کیس آیا سامنے, بہت بڑا جرم ہوا ان سے, کبھی بھی حمایت نہیں کرنی چاہیے اس جرم کی, اس کو کتنا اچھالا گیا. اس کے بعد ہمارے ایک سیاسی لیڈر بھی ایکسپوز ہوئے ہوٹل کے کمرے میں, اس کو کتنا اچھالا گیا. دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مولوی تھے, مولوی کو تو کرنا ہی نہیں چاہیے, اور یہ مولوی تو نہیں تھا نا تو اس نے کر لیا تو کیا ہوا. بھائی یہ جرم اخلاقی لحاظ ٹھیک ہے, مولوی جرم کرے تو بڑا جرم ہے, لیکن اتنا بھی فرق نہیں ہے کہ ایک پہ ایسے مٹی ڈالی گئی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں, اور ایک کو ایسے اچھالا گیا ہے پوری دنیا میں جیسے یعنی یہ مولویوں کے گویا ٹھیکیدار تھے یہ صاحب, ٹھیک ہے نا, ساری دنیا سے ان کو نمائندہ بنا کے مولویوں نے بھیجا ہوا تھا. ایک آدمی کے پرسنل ایک جرم کو اتنا اچھالا گیا, اور وہی جرم ایک لبرل آدمی کر رہا ہے تو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. تو یہ فرق بھی اسی وجہ سے ہے کہ جب تک مولوی کو آپ اس کی حوصلہ اس کو معاشرے کا ایک قابل اعتراض فرد نہیں بناؤ گے, اس وقت تک آپ کو یہ خطرہ ہے کہ دلائل کی دنیا میں یہ باتوں میں غالب آ جائے گا. دلائل کی دنیا میں غالب آئیں گے باتوں میں, ہمارے پاس ان کی باتوں کا جواب نہیں ہے. تو اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت, پھر آخر میں فرعون کیا کہتا ہے کہ اے موسیٰ اگر تو سچا ہے اپنی دعوت میں, تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کس نے بھیجا ہے, خدا نے,
تو فاتی بہا ان کنت من الصادقین، کوئی نشانی دکھا، کوئی ایسی نشانی دکھا جس سے ہماری عقل کیا ہو جائے ایک دم حیران، جو ہم سمجھیں کہ خدا ہی یہ کام کر سکتا ہے، مخلوق یہ کام نہیں کر سکتی۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ، پہلے پوری دعوت سن لی، پوری تبلیغ سننی، اس میں کچھ نہیں سمجھ میں آیا کہ میں کیا عیب تلاش کروں نا، بات تو خدا کی ہو رہی ہے۔ کہ کبھی کہتا ہے کہ پہلے لوگوں کا کیا ہوگا جو اتنے دنیا سے چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے وہ جہنم میں جائیں گے سارے، فرعون یہاں سے بات اچھال لیتا کہ ابے ہمارے باپ دادا کو وہی کیا کہہ رہا ہے جہنم، یہ دیکھو یعنی اس کو کہتے ہیں نا ایموشنل بلیک میلنگ، لوگوں کو جذباتی کر دیتا کہ یار ہم ابا کو اب یہیں سے پٹا ہو جاتا ہے نا ٹھیک ہے، مناظروں میں ایسا ہی تو ہوتا ہے، مناظروں میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں سامنے والے کو غصہ ہو، پھر اس پہ بڑے بڑے مناظرے اس طرح سے ہوئے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے ہمارا کسی سے مناظرہ ہو رہا تھا تو ہم ہارنے لگے، وہ کون تھے میں نہیں بتاؤں گا، وہ کسی بھی مسلک کے ہو سکتے ہیں، بہت پرانا قصہ، کہہ رہے ہیں ہم نے چوہا چھوڑ دیا مجمع میں نا، چوہے لا کے ہم نے پہلے ڈبے میں رکھے ہوئے تھے کہ اگر ہم ہارنے لگے چوہے چھوڑ دیں گے، اس سے بھگدڑ مچے گی، سب بھاگ بھوگ کے ختم ہو جائے۔ تو یہ بھی باطل لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ یار جب ہارنے لگو تو کوئی نہ کوئی لفڑا ڈال دو کہ بات ہی کہیں سیٹنگ ہی نہ ہو۔ تو فرعون نے جذباتی کام کی بھی کوشش کی، فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ اگر ایک خدا پر ایمان ضروری ہے تو ہمارے باپ دادے تو ایک خدا کو نہیں مانتے تھے، ان کا ہوگا کیا؟ وہ یہ چاہ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام بولے بھائی وہ بھی جہنم میں جائیں گے، یہاں سے فوراً کیا کرتا وہ، ارے میرے ابو کو میرے ڈیڈی کو جہنمی بول دیا، اور دیکھو تمہارے باپ کو بھی کیا بول دیا جہنم میں، تمہاری ماں جس نے تمہیں دودھ پلایا، حالانکہ اس کا جنت جہنم سے کیا تعلق ہے بھائی، آپ کو دودھ پلایا نا اس نے، لیکن جس خدا نے ماں کو یہ اولاد دی اس ماں نے اس خدا کو مانا کہ نہیں مانا؟ بھائی مخلوق پر احسان ہے نا، خدا کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ اب موسیٰ علیہ السلام دلائل کی دنیا میں الجھ جاتے، دلیل سے سمجھاتے، لیکن لوگ اتنے جذباتی ہو جاتے، میری ماں کو جہنم میں، میری باپ کو بھی جہنم میں ڈال دیا، اب یہ تو بڑا پھڈا کھڑا ہو جاتا۔ وہ دلائل سے سمجھاتے کہ بھائی تیری ماں کا جنت جہنم سے کیا تعلق ہے، جنت جہنم کا تو عمل سے تعلق ہے نا، اللہ یہ دیکھ کے کسی کو جہنم میں ڈالے گا کہ مشرک تھا، یہ دیکھ کے تھوڑی ڈالے گا کہ تیری ماں تھی یا تیرا باپ تھا، ایسے تو بھی کسی کا باپ ہے، پھر تو ساری بحث ہی غلط ہو گئی۔ تو دلیل حضرت موسیٰ کے پاس بہت واضح تھی جواب دینے کے لیے، لیکن حضرت موسیٰ بہت ذہانت اور حکمت بصیرت کے ساتھ دعوت دے رہے تھے، ان کو پتا تھا ابھی یہ فرعون کی چالاکی وہ سمجھ گئے، بالکل ایسے جیسے ہم نے کہا نمائندے سے رابطہ کرو، ڈائریکٹ ہم سے رابطہ کرنے کی ضرورت، نمائندے کا نمبر یوٹیوب پہ ڈالو تاکہ پتہ چلے کہ یہی نمائندہ ہے، ورنہ ہمیں مکر جائے گا بھائی ہمارا نمائندہ نہیں تھا۔ یہ سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ خیر یہ اتنا بڑا واقعہ نہیں تھا، ایمان کفر کی جنگ نہیں تھی، میری تو عادت ہے نا درمیان میں چیزیں لانے کی، تو وہ ایمان کفر کی جنگ تھی، یہ تو چلتا ہے مارکیٹ میں جو کچھ ہو رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا فما بال القرون الاولی، اچھا آپ نے تقریر تو بڑی زبردست کر دی، وہ رب جس نے جو کائنات کو بنایا، جو ہر چیز کو نیچر پہ چلایا، جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی میں کر دیتا ہے، اور طرح طرح کے نباتات پیدا کیے، ٹھیک ہے جی بہت زبردست۔ فرعون سمجھ گیا بھائی یہ قوم میرے ہاتھ سے، یہ تو پورا مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان ہو گیا نا، لوگ جذباتی ہو رہے ہیں، ان کی بیان جیسا بیان ہو گیا، یہ تو لوگ جذباتی ہو رہے ہیں، یہ تو سارے مجھے چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے، فوراً یو ٹرن لیا، کہنا فما بال القرون الاولی، اچھا آپ اتنے ہی سچے ہو تو ہمارے باپ دادے اور جتنی قومیں چلی گئی ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ وہ چاہ رہا تھا یہ زبان سے کیا کہہ دیں بھائی جو شرک پر گئے جہنم میں، اور پھر مجھے موقع مل جائے گا۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علمھا عند ربی فی کتاب، وہ کہاں جائیں گے، کس کو کیا ٹھکانہ ملے گا، میرے رب کے پاس کتاب میں سب محفوظ ہے۔ لا یضل ربی، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے کہ کسی کو جنت میں جانا ہو جان کر اس کو جہنم میں پھینک دے، اور بنتی جہنم ہو صحیح ہے نا، زبردستی اس کو کہاں گھسیڑ دے جنت میں۔ ولا ینسا، اور بھولتا بھی نہیں ہے کہ بھولے سے ایسا ہو کہ جانا جنت میں تھا غلطی سے، بھولے سے یعنی جہنم میں پھینک دیا، تو جس کو جہاں جانا ہوگا میرا رب وہیں بھیجے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، پھر اللہ کی تعریفیں شروع کر دی، وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، یعنی دوبارہ سے ان کو پتا تھا کہ میں جو رب کی کبریائی بیان کر رہا ہوں نا، فرعون کو زیادہ تکلیف کس سے ہو رہی ہے، اور یہ مجھے بیان نہیں کرنے دے گا، اور یہ موقع میرے ہاتھ میں دوبارہ آنے والا نہیں ہے۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا،
اور زمین میں اس نے تمہارے لیے راستے بنا دیے. میں حیران ہوتا ہوں جو پہاڑی سفر کرتا ہوں نا میں, ہر پہاڑ میں راستے بنے ہوئے ہیں بھائی, کتنی چوڑی چوڑی سڑکیں. یہ خدا کی طرف سے پہلے سے انتظام ہے اس کائنات میں. ایسا نہیں ہے کہ دنیا بالکل بند ہو جائے. پہاڑوں کو اللہ نے اس طرح سے بنایا کہ اس میں راستے بن سکتے ہیں. تو پھر فرعون نے جب دیکھا نا کہ یہ حربابی ناکام ہو گیا, تو پھر فرعون کیا کہتا ہے کہ فَأْتِ بِآیَةٍ, تیرے پاس کوئی نشانی ہے نا, کوئی معجزہ دکھا دے بھائی. پہلے پیغمبر جتنے آئے ہیں کیا لے کر آئے ہیں؟ معجزہ. کچھ ایسا اچھمبے کی چیز دکھا جس سے ہم سمجھیں کہ بھائی یہ انسانوں کا کام نہیں ہے, خدا تیرے ساتھ ہے. فوراً, اب میں بتا رہا ہوں نا, ڈاکومنٹس پیغمبروں کے پاس بہت مضبوط ہوتے ہیں. آج دیکھو ہر تھوڑے دن میں کوئی نہ کوئی جھوٹی نبوت کا, کوئی امام مہدی کا, کوئی پتہ نہیں کیا نکل کے آ رہا ہے. امام مہدی جب آئیں گے نا, اتنے واضح دلائل ہوں گے کہ ساری دنیا گواہی دے گی یہ کون ہے. ایسا نہیں ہوگا ایک آدمی لاہور سے اٹھ کے دعویٰ کرے گا پھر باتیں بھی مکھنچوں والی شروع کر دے گا. آج کل جتنے امام مہدی مارکیٹ میں آ رہے ہیں, آدمی کہتے ہیں انسان کا بچہ نہیں ہے, یہ امام مہدی کہاں سے ہو گیا. بالکل روحانی علاج والے ہوتے ہیں یہ امام مہدی جو بنتے ہو رہے ہیں. اور اب شکر ہے لوگ ڈرتے ہیں, یہ امام مہدی ٹائپ کے لوگ جو ہے نا, یہ لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں. ڈر ہوتا ہے کوئی پیل کے نہ چلا جائے. تو یہ خفیہ دعوے امام مہدی کے کر رہے ہوتے ہیں اپنے خاص خاص مریدوں کو. چھپڑ میں بتا, جس کو ہوتا ہے نا یہ ماشاءاللہ ویٹ لفٹنگ کا ماہر بن چکا ہے, اس کو چھپڑ میں بتاتے ہیں کہ میں امام مہدی ہوں. یہ بھی مارکیٹ میں چل رہا ہے. اس کو چھپڑ میں کیا بتاتے ہیں؟ میں مہدی ہوں. تو وہ جیسے روحانی علاج والے, ان کی باتیں آپ سنو تو وہ کوئی عقل مند انسان نہیں لگ رہے ہوتے. یہ تو معالج پتہ نہیں کہاں سے ہو گئے. تو ان کا بھی یہی ہے. تو پیغمبر کے ایسے دلائل ہوتے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ, لاٹھی زمین پہ ڈالی, فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ, اژدہا بن گئی. اور ہاتھ گریبان میں ڈالا, جب نکالا تو سورج کی طرح چمک رہا تھا. فرعون کو بڑا زبردست موقع مل گیا, بھائی جادو ہے. حالانکہ تو نے تو خود کہا تھا نا کوئی معجزہ دکھاؤ. تو نے خود کہا تھا. اگر تم نے جادو ہی کہنا تھا اس کو, تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر معجزے کا مطالبہ. معجزے تو اسی طرح کے ہوتے ہیں نا, ایسے ہی ہوتے ہیں جو عقل سے بالاتر ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ اے فرعون, پھر تو نے جب اس کو جادو ہی کہنا تھا تو یہ مطالبہ ہی نہ کرتا, کچھ اور دلیل مجھ سے مانگتا. کیونکہ اس بات کا تو امکان تھا کہ معجزے کو تو کیا کہے گا؟ جادو کہے گا. امکان تو تھا نا اس بات کا. تو پہلے سے ہی ایسی بات, جیسے ایک آدمی کہتا ہے مجھے کسی نے کہا تم قسم اٹھا کے کہہ دو کہ یہ بات درست ہے, یعنی میں نے تمہارے اتنے پیسے دینے ہیں. میرے سامنے یہ واقعہ ہوا, کہہ رہے میں نے قسم اٹھا کے کہا کہ تم نے میرے اتنے پیسے دینے. اس نے کہا جھوٹی قسم اٹھا رہے ہو. میں وہاں موجود تھا, مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا کہ پھر تم نے اس سے یہ کہا کیوں کہ قسم اٹھا کے کہو؟ یہ کہا کیوں کہ قسم اٹھا کے؟ یہ تو بددیانتی ہو گئی نا. قسم اٹھواتے ہی نہیں, اس لیے کہ بھائی آپ یہ کہتے یار تمہاری قسم پہ مجھے یقین نہیں ہے, میں قسم ہی نہیں اٹھواؤں گا. لیکن جب ایک آدمی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ قسم اٹھا کے کہو کہ واقعی میں نے تمہارے اتنے پیسے دینے ہیں, اگر وہ اس بات کے بعد قسم اٹھا لے تو پھر آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو کیا کہیں, جھوٹا. اسی طرح یہ جو خرید و فروخت میں آپ بارگیننگ کر رہے ہوتے ہیں نا, اتنے کی لوں گا, وہ کہہ رہے ہیں اتنے کی دوں گا. جب آپ نے ایک قیمت پہ کہہ دیا نا کہ میں اتنے کی لوں گا, اور وہ کہہ دے ہاں, اب آپ کے پاس نو کا آپشن نہیں. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے مہنگی بتا رہے ہو. مہنگی ہے تو پھر منہ سے بولا کیوں آپ نے؟ آج کل یہ فراڈ چل رہے ہیں مارکیٹ میں, زبان دے کے فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اب مسئلہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ تو نے اگر اس کو جادو ہی کہنا تھا تو پھر یہ کیوں کہا کہ معجزہ دکھاؤ, مجھ سے یہ کیوں کہا؟ لیکن اللہ نے تو دلائل کے انبار لگانے ہیں نا موسیٰ کی نبوت پہ. اللہ نے کہا کہنے دو, کوئی بات. فرعون نے کہا میں جادوگروں کا مقابلہ کرواؤں گا. فرعون کا خیال یہ تھا کہ یہ جادوگر نہیں بھی ہیں تو اتنے سارے جادوگروں کا مقابلہ تو بہرحال نہیں کر سکیں گے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ بند کمرے میں نہیں ہوگا مقابلہ. موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ, یہ اس دن مقابلہ ہوگا جس دن عید کے دن پوری پبلک میدان میں جمع ہوتی ہے. ان کا کوئی تہوار ہوتا تھا جس سے سب لوگ میدانوں میں نکلا کرتے تھے. یہاں فرعون کو سمجھ جانا چاہیے تھا بھائی اگر یہ جھوٹے ہوتے تو کھلے عام یہ مناظرے کا اور مباہلے کا اور بحث کا چیلنج نہ کرتے. یہ تو کہتے کہ نہیں فرعون میں مقابلہ نہیں کروں گا, دیکھو یہ جادو کہاں سے ہے, جادوگروں کو بلا کے ابھی تصدیق کروا لو ان سے, وہ بتا دیں گے جادو ہے یا نہیں ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کہیں بھی فرار اختیار نہیں کر رہے. ٹھیک ہے بھائی مقابلہ ہوگا,
کھلے عام ہوگا, بند کمرے میں نہیں ہوگا. اور وجہ بھی, دن بھی بتا دیا. یہ بھی کہہ سکتے تھے بھائی پبلک کو جمع کر لو, پھر خطرہ اس بات کا تھا فرعون نہ جمع کرنے سے روک دے کہیں پبلک کو. تو یوم الزینہ, عید کا دن, جس دن ویسے ہی پبلک جمع ہوتی ہے, کوئی روک ہی نہیں سکتا ان کو. فرعون میں تھوڑی سی کھوپڑی ہوتی فرعون کے درباریوں میں, وہ یہ کہہ سکتے تھے بھائی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ قتل کر کے میرے دربار میں پہنچ کے مجھے کو تبلیغ کر رہے ہیں, ہر چیلنج قبول کر رہے ہیں, پھر میں کہہ رہا ہوں یہ جادو ہے, تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دن بھی بتا رہے ہیں, لوکیشن بھی بتا رہے ہیں, تو یہ غلط نہیں ہو سکتے. اس کے بعد پھر جو مقابلہ ہوا ہے, جادوگروں نے گواہی دے دی کہ یہ اللہ کے برحق نبی ہیں. پھر اس کے بعد فرعون کو اللہ نے دریا میں سب کے سامنے غرق کر دیا. تو اتنے, اور اس کے بعد بھی معجزے ظاہر ہوتے رہے, اتنے معجزے اور براہین کے بعد یہ پھر بنی اسرائیل پر موسیٰ علیہ السلام کی حجت تمام ہوئی ہے. اب موسیٰ کلیم اللہ کی زبان سے جو لفظ نکلے گا, اگر بنی اسرائیل اس کو فالو نہیں کرے گی تو یہ خدا کی بغاوت اور خدا کی نافرمانی کے زمرے میں آئے گا. اب انکار نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ چیزیں بنی اسرائیل کی اولادوں میں تواتر کے ساتھ گئی ہیں کہ ایسا ہوا تھا. آپ کہہ سکتے ہو نا بنی اسرائیل نے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا, تو یہ صرف چیزیں ایک دفعہ تو ہو جاتی ہیں, پھر یہ خبر متواتر ہوتی ہے جو تواتر کے ساتھ چلتی ہے. میں نے بھی دیکھا اور رشتے کا انکار کر دیا, بات ختم ہو گئی. بھائی آپ جا سکتے ہیں, ہم نہیں دے رہے, ٹھیک ہے. وہ گھر آ گیا, گھر پہنچا ہے تو لڑکی کے ابا نے فون کیا, بیٹا آپ خیریت سے گھر پہنچ گئے؟ جی میں پہنچ گیا. بیٹا آپ کو ایک بات ہم نے کہنی تھی. جی انکل. بیٹا آپ ہمیں بالکل بھی پسند نہیں آئے. اس نے کہا ٹھیک ہے انکل, جب آپ نے انکار کر دیا تو بس ٹھیک ہے. کہہ رہے نہیں ویسے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آدمی کہیں سے کسی کو پسند آتا ہے نا, لیکن عجیب سی بات ہے ذرا سے بھی پسند نہیں آئے. اچھا یہ میری اہلیہ سے, وائف سے بات کر لیں. جی بات کرا دیں. بیٹا میں بھی آپ کو کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ میرے شوہر کو بالکل پسند نہیں آئے, مجھے بھی بالکل بھی پسند نہیں آئے. وہ کہنا یار یہ کیا مذاق ہے. اچھا عجیب بات ہے, اس دن میرے ماموں گھر آئے ہوئے تھے, وہ ان کو بھی آپ بالکل بھی پسند نہیں آئے. تو وہ غصے میں نا لال پیلا ہو کے گالیاں نکالنے لگا. تو میں بھی جب جہلم گیا, میں نے تو ٹاپک کو ختم کر دیا, لیکن چٹکلے تو یار وہ تو تھوڑا سا تو ہمارا بھی حق بنتا ہے نا. ہم نے بھی 48 گھنٹے گزارے, اب ہمیں بھی تو تھوڑا سا انجوائے کرنے دیں. 48 گھنٹے ہم نے گزارے اور چیلنج کیا اور اپنی جان کا رسک لیا اور ساری چیزیں کی, اب تھوڑا سا انجوائے کرنا تو ہمارا حق بنتا ہے. تو ہم جب واپس آئے تو انجینئر صاحب کو ہمارا جانا بالکل بھی پسند بولو نہیں آیا. انہیں ہمارا کتابوں کا بورا لانا بالکل بھی پسند نہیں آیا. انہیں 6 آدمیوں کا لے جانا بالکل بھی پسند نہیں آیا. انہیں ہمارا جہاز سے جانا بالکل بھی پسند نہیں آیا. اور بھی کچھ چیزیں تھیں جو بالکل بھی پسند نہیں آئیں. ہاں رات میں کلپ اپلوڈ کروانا ان کو بالکل بھی پسند نہیں آیا. اور ان کے بقول ان کو ہمارا اترا ہوا چہرہ جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے وہ بالکل بھی پسند نہیں آیا. اور پھر آخر میں ان کو ایسا سافٹ شکار ہاتھ سے نکل جانا بالکل بھی پسند نہیں آیا. تو آئندہ کوئی ان سے بات کرنے کے لیے جائے تو جو چیزیں ان کو بالکل بھی پسند نہیں ہیں وہ پہلے ان سے لکھوا لے, اور ان سے پہلے پوچھ لے کہ آپ خود بتا دیں کون کون سی چیزیں آپ کو بالکل بھی پسند نہیں ہیں اور کون کون سی بہت زیادہ پسند ہیں, تاکہ جو بہت زیادہ پسند ہے اس کے حساب سے ہم آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوں گے. لیکن اس میں خطرہ یہ ہے کہ جو چیزیں آج انہیں بہت زیادہ پسند ہیں, اگر آپ جہلم پہنچ گئے نا وہ ان کو پھر اس کے بعد سے بالکل بھی پسند نہیں آئیں گے. اچھا خیر, یہ تو تھوڑا سا ہم انجوائے کر رہے تھے, تو اچھا نہیں ہے کسی کا مذاق اڑانا اچھا نہیں ہے. لیکن مجھے جب میں جی بات کرتا ہوں نا, اور انسان کو فخر بھی نہیں کرنا چاہیے, اور میں تو بار بار کہہ رہا ہوں بھائی ہماری فتح ہی نہیں ہے, یہ تو ہمارے ساتھ صحابہ کرام کا نام لگ گیا, اکابر کا نام لگ گیا, تو ان کی لاج رکھی اللہ نے. ہماری کیا اوقات ہے. اللہ کسی کو 2 منٹ میں اللہ کی نظر رحمت کی ہٹ جائے تو انسان کو رسوا ہوتے ہوئے چند سیکنڈ نہیں لگتے. ہماری کوئی اوقات نہیں ہے, اور نہ ہمیں انجینئر صاحب سے کوئی ذاتی دشمنی ہے. میں نے تو پیغام پہلے بھی بھجوایا, اب بھی کہہ رہا ہوں بھائی آپ پازیٹیو وے میں کام کریں. ہو سکتا ہے قیامت کے دن آپ آگے ہوں ہم سے, ہم کبھی دعویٰ نہیں کرتے, تو پازیٹیو وے میں کام کریں. آپ ہمارے بھائی ہیں بھائی, ہم کوشش کریں گے اور آپ کو اللہ ترقی دے. کسی سے ہمیں ذاتی دشمنی نہیں, بس یہ میری عادت ہے تھوڑا سا
انجوائے کرنے کی نا وہ جب وہ لطیفہ آ جاتا ہے بالکل بھی پسند نہیں، تو پیشگی معذرت کے ساتھ. اور انہوں نے ہمارا اتنا مذاق اڑایا تو تھوڑا سا تو اگر ہم نے اڑا لیا تو میرا خیال ہے کوئی اتنا برا نہیں ہے نا, ان کا بھی تو ماضی دیکھو تو اچھا خیر کیا چل رہا تھا یار. ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو, وَلَوْ سُلِّطَ عَلَيْكُمْ, اگرچہ تم پر مسلط کا لفظ بتا رہا ہے, ایسا آدمی زبردستی گن پوائنٹ پہ بغاوت کر کے حاکم بن گیا جو تمہیں بالکل بھی پسند نہیں ہے. یہاں سے یہ لفظ میرا دماغ ادھر چلا گیا تھا. اصل میں سلطہ کے لفظ میں یہ سب معنی چھپے, مسلط ہوا ہے, سلیکٹڈ نہیں ہے, زبردستی طاقت کے زور پہ آ گیا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آیا تو غلط ٹریک سے ہے, طاقت کے زور پر آیا, غلط ٹریک سے آیا نا, لیکن آ گیا تو اب اچھا لگ رہا ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے بھائی غلط طریقے سے آیا لیکن بندہ کیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن نبی نے فرمایا نا نا نا, بندہ بھی ٹھیک نہیں ہے. رجل حبشی اتنا خراب ہے کہ بعض دفعہ بندہ اندر سے ٹھیک نہیں ہوتا, اوپر سے لگ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے, اوپر سے لگ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے. تو بتایا کہ گیٹ اپ سے ہی لگ رہا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. کیا مطلب گیٹ اپ کیا ہے؟ رجل عبد حبشی, غلام ہے حبشی, حالانکہ غلام اسلام میں حکومت کرنے کا اہل نہیں. غلام تو اپنی کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہوتا. عبد حبشی کأن رأسہ ذبیبہ, سر اس کا کشمش کی طرح پچکا ہوا ہے, کوئی پرسنالٹی نہیں ہے سرے سے, کوئی یعنی پرسنالٹی سے بھی لگتا ہے یار اس آدمی کو وزیر اعظم ہونا چاہیے, اس کو صدر ہونا چاہیے, اس کو بادشاہ ہونا چاہیے. اس کی نہ کوئی پرسنالٹی, غلام ہے اور سر اس کا کشمش کی طرح پچکا ہوا, یعنی گیٹ اپ سے لگ رہا ہے کہ یہ بندہ میں کوئی شعور نہیں ہے اس میں. لیکن آپ نے فرمایا جب آ گیا نا اب اس کو فالو کرنا ہے, اس کے خلاف تلوار اٹھانے کی. اس نے غلط کیا تلوار اٹھا کے, لیکن اللہ نے اگر اس کو کامیابی دے دی ہے تو اللہ اس سے قیامت میں پوچھے گا تلوار کیوں اٹھائی. لیکن جب ایک کنٹرول اس کے ہاتھ میں آ گیا تو اب دوبارہ اس کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. اس نے جو کیا وہ حساب اللہ اس سے لے گا, تمہیں اب اس کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. یہ اسلام کا مزاج آپ کو سمجھا رہا ہوں میں. کیوں؟ اسلام سب سے زیادہ زور دیتا ہے اتحاد پر, خون خرابہ نہ ہو. اب ایک دفعہ جب خون خرابہ ہو گیا, غلط ہو گیا, اس خون خرابے کا انتقام لینے کے لیے دوبارہ کرو گے تو وہی کام کرو گے جو وہ کر رہا تھا. اب بتاؤ ایسا آدمی جو زبردستی مسلط ہوا ہو, قوم اس کو پسند نہ کر رہی ہو, آپ خوبصورت ہیں اور آپ کے بادشاہ سلامت اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتے, اتنے بلیک ہیں, اور سر بھی کیا ہے کشمش کی طرح, اور ہے بھی غلام. تو غلام ہوتا ہے اس میں تو غلاموں والی عادتیں بھی ہوتی ہیں, ذرا آپ کو بالکل بھی پسند نہیں آ رہا. لیکن اسلام کہہ رہے جو ہے جیسا ہے اب کیا کرو, اطاعت کرو اس کی, جائز چیزوں میں, ناجائز چیزوں میں نہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ باطل پر ہے اور آپ کس پر ہیں, حق پر. لیکن اگر آپ اس کے خلاف تلوار اٹھائی آپ نے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ حق پرستوں کا ساتھ ہے, میں حق پر ہوں, وہ غلط, وہ نماز نہیں پڑھتا, وہ تو روزے نہیں رکھتا, اور وہ شرابی ہے, اور وہ جیسے حاکموں کے حالات ہوتے ہیں نا, وہ تو 2 نمبر آئے, وہ تو یوں ہے, وہ جیسا بھی ہے. نبی نے فرمایا وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ, اگرچہ وہ رعایا پر ظلم کر رہا ہو. یہاں تک صحابی سے فرمایا تمہاری پشت پہ کوڑے کیوں نہ مار رہا ہو. نبی نے صحابی سے فرمایا تمہاری پشت پہ کوڑے کیوں نہ مار دو, صبر کرو, آخرت میں اللہ اس سے انتقام لے گا. تو کتنا حکم ہے بھائی اس کے برداشت کرنے کا. ہاں زبان سے اس کے سامنے اس کے خلاف بولو, تبھی حدیث میں آتا ہے سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بلند کرنا ہے. جب فیس ٹو فیس اس کے سامنے بیٹھو تو اس کو بتاؤ کہ تم کیا کر رہے ہو, غلط کر رہے ہو. یہ سب سے بہترین جہاد ہے. تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں, اس کی اطاعت سے ہاتھ کھینچنے کی اجازت نہیں ہے, جائز چیزوں میں اس کو ماننا پڑے گا آپ کو. تو اسلام میں گورنمنٹ کے بھی بہت سارے حقوق ہیں. جہاں اسلام میں حکومت پر حق ہے نا عوام کے, کہ عوام کا خیال کرے عدل کے ساتھ, تو اسی طرح اسلام نے عوام پر بھی حکومت کے بہت سارے حقوق رکھے ہیں. تو دونوں طرف سے معاملہ زیادتی ہوتی ہے ہمارے یہاں. کوئی عالم اگر وزیر اعظم سے مل لے تو کتنی گالیاں سننے کو ملتی ہیں. حالانکہ اسلام میں کوئی بھی حاکم ہو, کسی بھی جماعت کا ہو, جب وہ وزیر اعظم بن گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عزت کا حکم دیا ہے, اس کو رسوا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے.
لیکن آپ دیکھ لو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب پہلے نواز شریف سے ملتے رہے, وہ اتنی ان کو برا بلا لوگ کہتے تھے یہ حکومت کے پٹھو یا یوں, پھر عمران خان سے ملے تو برا بلا کہہ رہے ہیں یوں ایسے یہ حکومتی چمچے, معاذ اللہ ایسے فضول قسم کی باتیں. بھائی حکومتی چمچہ وہ ہوتا ہے جو اپنے مفاد کے لیے حکمرانوں سے ملتا ہے, پیسوں کی لالچ میں, غلط گائیڈ کرنے کے لیے, اور جو حکمرانوں سے ملے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے, تو وہ حکومتی چمچہ نہیں ہوتا. باقی حاکم کو ٹھیک کرنے کا طریقہ وہ نہیں ہے جو اپنے بچوں کو ٹھیک کرنے کا طریقہ ہے. آپ کا بچہ 10 سال میں بھی نماز نہ پڑھے, آپ کو حدیث اجازت دیتی ہے کہ آپ اس کو مار سکتے ہو. حاکم اگر نماز نہیں پڑھتا تو کسی حدیث میں نہیں ہے کہ آپ اس پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہو, آپ اس کو گالیاں دو, آپ اس کو تھپیڑے مارنا شروع کر دو. حدیث میں آتا ہے انزل الناس منازلہم, اللہ نے جس کو جو مقام دیا ہے آپ کو اس کو وہی رسپیکٹ دینی پڑے گی, اس سے آپ عزت کے ساتھ. جیسے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے ہیں تو اللہ نے کیا فرمایا, فرعون سے بڑا کوئی برا حاکم ہو سکتا ہے؟ ہمارے جتنے حکمران ہیں, وزیر اعظم ہو گیا, گورنر ہو گیا, صدر ہو گیا, بہت برے ہوں گے, کیا فرعون سے زیادہ برے ہیں؟ لیکن اللہ کلیم, اور ہم کیا موسیٰ کلیم اللہ سے زیادہ اچھے ہیں؟ ایک فیشن بن گیا ہے حکمرانوں کو گالیاں دینے کا, برا بلا کہنے کا, بے عزتی کرنے کا, یہ فیشن بن گیا ہے. اصلاح کی کوشش, اچھا ممبر پہ بڑا زبردست دھڑا دھوم توپیں, اور جب اصلاح کا موقع آتا ہے تو وہ موقع ہاتھ سے جانے دیتے ہیں. تو اس کا مطلب بھائی میں سب کی بات نہیں کر رہا, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لگتا ہے کہ ان کے پیش نظر اصلاح نہیں ہے. تو موسیٰ کلیم اللہ, بھائی ان سے بہتر ہم ہو نہیں سکتے, اور فرعون سے بدتر ہمارے حکمران ہو نہیں سکتے. اللہ موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں, قولا لہ قولا لینا, نرم لہجے میں بات کرنا ہے. بہرحال بادشاہ نا, لعلہ یتذکر, شاید نصیحت حاصل کر لے. وہ تو جب انتہا ہو گئی اور وہ مارے جا رہا ہے, پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, پھر بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ اس کو تباہ کر دے, اس کو رسوا کر دے اس کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں جو حکومت کا کانسیپٹ ہے وہ نہیں ہے جو غیر مسلموں کے ہاں. اسلام کہتے ہیں انسانوں کی حکومت ہی نہیں ہے. حکومت کس کی ہے؟ چاہے مسلط ہو کے آئے, ظالم ہو, اس کو پھر اسلام پابند بناتا ہے کہ تم نے خدا کا قانون زمین پہ نافذ کرنا ہے, اپنا من گڑا ہوا قانون زمین پہ نافذ نہیں کرنا. اپنا قانون نہیں چلے گا تمہارا, خدا کا قانون چلے گا. تو اسلام میں پہلے سے سب چیزیں طے شدہ ہیں. شراب اللیگل ہے, پوری اسمبلی مل کے بھی لیگل نہیں کر سکتی اس کو. زنا اسلام میں کیا ہے؟ آج 2 خواتین آئیں عصر کے بعد مسئلہ پوچھنے, انہوں نے کہا کہ خاتون نے کہا میرے بھائی کا انتقال ہو گیا میری والدہ کی زندگی میں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایک بھائی کی ڈیتھ ہو گئی میری والدہ کی زندگی میں, وراثت والدہ کی ہے, گھر والدہ کا ہے, اور میرا دوسرا بھائی بھی زندہ ہے. اب جس بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے, پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ اس بھائی کی وراثت اس کے بچوں میں جائے گی. آئی بات سمجھ میں؟ ہماری عدالتیں کیا کہتی ہیں؟ یتیم پوتا جسے کہتے ہیں نا, بھائی ماں کا جب انتقال ہوگا تو ماں کی وراثت اس مرحوم بیٹے کو تو اب مل نہیں سکتی, وہ تو مرحوم ہو گیا نا, تو اس مرحوم بیٹے کے بچوں کو ملے گی. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اس ماں کی وراثت اس زندہ بیٹے کو تو ملے گی. جو بیٹا ماں کی زندگی میں فوت ہو گیا اس کا حصہ ختم, جب ختم تو اس کے بچوں کا بھی ختم, کیونکہ وہ وہاں سے جا رہا تھا نا. بھائی بیٹے کا حصہ اولاد میں منتقل ہوتا ہے نا, تو بیٹے کا حصہ ہی نہیں بن رہا کیونکہ وہ فوت ہو گیا پہلے, تو اس کے بچوں کا حصہ بھی ختم. تو مجھے کہنے لگی کہ وہ جو یتیم پوتے ہیں اس کے, اب وہ عدالت میں کیس کر رہے ہیں ان کی ماں یعنی جو بیوہ ہے کہ بھائی مجھے کیا چاہیے, حصہ چاہیے. تو کیا حق؟ میں نے کہا بھائی شرعی طور پر اگر وہ کیس جیت بھی جاتی ہیں, ملک کا قانون ان کو وراثت دے گا, مگر اسلام ان کے لیے اس ایک لقمے کو بھی حلال بولو نہیں سمجھتا. خدا کا قانون پہلے ہے, ملک کا قانون بعد نہیں, بالکل غیر شرعی قانون ہے. اس پہ لوگ بڑے الٹی باتیں کرتے ہیں, ان یتیم پوتوں کا کیا قصور ہے بھائی, وہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ وراثت کا مدار قصور پر نہیں ہے.
ایک بیٹا 1 کروڑ کما رہا ہے, دوسرے کے گٹکے کی دکان بھی نہیں بنا سکتا, وہ وراثت دونوں کو برابر ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ اب آپ کہیں اس بیچارے کا کیا قصور ہے, اس کو بھی اتنے مل رہے ہیں, حالانکہ وہ تو غریب ہے, اور کروڑوں والے کو تو ضرورت ہی نہیں ہے, پھر بھی اتنے مل رہے ہیں. اسلام نے ایک اصول بنا دیا, بھائی قریب رشتے ہوتے ہوئے دور کے رشتے محروم. جب سگا بیٹا موجود ہے تو پوتوں کو وراثت نہیں ملتی, وہ سگا موجود ہے نا, اس کا حق مارا جا رہا ہے ایک قسم کا. باقی یتیم پوتوں کے لیے ماں جو ہے وہ وصیت کر دے, وصیت جائز ہے اس کے لیے کہ بھائی میرے ان پوتوں کا کوئی والی وارث نہیں ہے, تو زندگی میں وصیت کر دے 1/3 کے اندر کہ بھائی میرے مرنے کے بعد ان کو اتنے پیسے دے دیے, وہ وصیت کر دے, وہ جائز ہے. تو میں نے کہا یہ حلال نہیں ہوگا. لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے لاء کو فالو کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہو گئے, اب چونکہ حکومت کا فیصلہ ہے ہمارے لیے یہ جائز ہو گیا. عدالتی خلا میں بھی یہی ہو رہا ہے, بار بار اس کے خلاف میں بولتا ہوں. عجیب سے ابھی سفر میں تھا, ایک کیس میرے سامنے آیا لاہور میں. وہ جناب خاتون نے میاں سے شادی کی ہے اور طلاقیں ہو گئی تھیں نا ان کو, 3 طلاقیں, تو شاید حلالے کی نیت سے کی ہوگی, کیا کیا ہوگا. اب جب مرد سے نکاح کیا تو مرد نہیں چھوڑ رہا اس کو, کہہ رہے میری بیوی ہو. وہ کیا کر رہی ہیں, عدالت سے جا کے خلا لے رہی ہیں. کوئی بات نہیں بھائی, کورٹ سے میں خلا لے لیتی ہوں, پرانے والے کے پاس چلی جاؤں گی میں. تو ایسے کورٹ سے خلا اگر یہ اتنا آسان ہوتا ہے بھائی, تو یہ تو ہر عورت کر سکتی ہے, یہ تو ہر عورت اسلام نے تو دوسرا میاں درمیان میں لایا اس لیے ہے کہ اب یہ تمہارے بس میں نہیں ہے, اب تم نے جب دوسرے میاں سے شادی کرنی ہے اس کی مرضی, ورنہ تو یہ ایک عجیب سا بے شرمی والا کام بن جائے گا نا. تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عدالتی جو خلا ہمارے عدالتوں میں چل رہا ہے یہ بالکل اسلام کے تعلیمات کے خلاف ہے. یہ تو پورا سسٹم ہی ختم کر دیا نا, ورنہ عورت کے لیے کیا مشکل ہے, اس نے 3 طلاقیں دی ہیں, وہاں جا کے نکاح کرے, فزیکل ریلیشن ہو, ادھر عدالت سے جا کے خلا لے کے پرانے والے سے کر لے. تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اسلام نے کہا اس نے چھوڑ دیا, اب یہاں واپس نہیں جا سکتی, دوسرے سے نکاح کر کے زندگی گزارو. وہ اگر اپنی مرضی سے چھوڑ دے یا مر جائے تو ایک الگ بات ہے. تو یہ چل رہا ہے عدالتی خلا میں, اور یہ تو اسلام کا قانون ہے بھائی. آپ خلا کی ڈگریاں جج بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں دینے کے لیے, وہ کہتے ہیں ہم لاء کے پابند ہیں, ہم نہیں دیں گے تو ہماری جاب جائے گی. وہ جانے, وہ ان کی مجبوری جانے. لیکن اگر وہ عدالتی خلا کا لفافہ آپ کو پکڑا دیں گے تو عورت پہلے شوہر کے لیے یا کسی اور آدمی کے لیے بھی حلال نہیں ہوگی. اسلام میں ڈیورس کا حق اللہ نے شوہر کو دیا ہے, عدالتوں کو نہیں دیا. چند خاص صورتیں ہیں جس میں عدالت بھی ڈیورس دے سکتی ہے, وہ بہت کم ہوتی ہیں جہاں واقعی ظلم ہو رہا اور وہ گواہوں سے ثابت بھی ہو. خیر, تو میں جو آیتیں پڑھ رہا تھا نا, ان آیتوں میں یہی ہے کہ اللہ کہتے ہیں ان قوموں کا جرم کیا تھا. فرعون کا بھی, فرعون بڑی ترقی میں تھا, بنی اسرائیل پہ ظلم کیوں کر رہا تھا, اسے خطرہ تھا کہ یہ ویژنری لوگ ہیں, ان میں پیغمبر آئے ہیں, یہ میرے اس نظام سے مطمئن نہیں ہوں گے, یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. خطرہ اسی سے ہوتا ہے نا جس کے پاس کچھ ہو نا, حالانکہ کچھ بھی بیچارے نہیں کر سکتے تھے, تو خام خواہ ان کو قتل کرنا شروع کر دیا اور ظلم. اور موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے پاس آئے نا, تو فرعون سے یہ نہیں کہا کہ حکومت چھوڑ دے, ہمیں حکومت دے دے, نا 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 نا. موسیٰ علیہ السلام نے بڑے اعتدال کی بات کی, بھائی ہم حکومت نہیں چاہتے, ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ مصر کی گورنمنٹ ہمارے حوالے کر دو, ٹھیک ہے نا. ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل پر تو جو ظلم کر رہا ہے نا, اس بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دے, میں مصر سے ان کو ہجرت کر کے لے کے جا رہا ہوں, کہیں اور ہم ملک بسائیں گے, وہیں زندگی گزاریں گے. اس ظلم کی چکی سے بچانے کے لیے آیا ہوں میں. کتنی یعنی ایک معتدل بات تھی. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی رائٹ تھا کہ وہ یہ کہتے کہ تجھے زمین پہ حکومت کرنے کا حق نہیں ہے, لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ کو وہ بات بتائی جو عام لوگوں کے ذہن اس کو قبول کر لیں. بعض دفعہ بات صحیح ہوتی ہے لیکن وہ عام آدمی کا ذہن قبول نہیں کرتا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے مسجد میں پرانی, جہاں میں بچپن میں نمازیں پڑھا کرتا تھا, وہاں کمیٹی بنی نا, پنچایت کمیٹی جو علاقے کی ہوتی ہے, تو وہ کمیٹی کہہ رہی تھی کہ مسجد کے واش روم ہم نے بنانے ہیں دوسرے. میں نے کہا بھائی مسجد کے قریب واش روم ہونے ہی نہیں چاہیے, مسجد کے قریب واش روم. انہوں نے کہا کیوں بھائی؟ ہم نے کہا دیکھو یہ قضائے حاجت یہ مسجد والوں کی ذمہ داری نہیں ہے, لوگوں محلے میں واش روم ہونے چاہیے, کسی کو بھی قضائے حاجت کا تقاضا ہو وہ وہاں جائے. مسجد کا اس سے کیا تعلق ہے بھائی؟ مسجد میں وضو خانہ ہونا چاہیے,
بات آ رہی ہے؟ ہمارے حضرت بھی یہ بات کیا کرتے تھے. بھائی جن ملکوں میں مسجدیں نہیں ہیں وہاں بھی تو پبلک واش روم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, پبلک ٹوائلٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو وہاں کیا مذہبی جو ان کی عبادت گاہیں ان لوگوں نے لوگوں کے ذمے لیا ہوا ہے کہ کسی کو پیشاب آ رہا ہے تو وہ وہاں جائے؟ بھائی وہ تو کسی کے ساتھ بھی قضائے حاجت کا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہر علاقے میں پبلک ٹوائلٹ ہونے چاہیے, ان میں بھنگیوں کو بٹھائیں, صفائی ستھرائی کا انتظام کریں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے چونکہ مسجد والوں نے یہ ذمہ داری اپنے ذمے لے لی ہے لہذا گورنمنٹ اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئی ہے. تو ہمارے حضرت اس کے قائل نہیں تھے کہ مسجد کے قریب واش روم ہو. بھائی واش روم جو محلے والے ہیں اپنے گھر میں استعمال کریں, جو مسافر ہے وہ پبلک ٹوائلٹ استعمال کرے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو بات بالکل 2 اور 2 4 کی طرح معقول ہے. ہاں جماعتیں آ کے ٹھہرتی ہیں ان کے لیے ایک آدھ واش روم ہو سکتا ہے, جماعتیں آتی ہیں, یا اعتکاف والوں کے لیے وہ پھر سال میں ایک ہی دفعہ کھلے. اب مسجد کے اتنے مصارف خرچ ہوتے ہیں واش روم کی دھلائی پر اور واش روم کی صفائی پر, تو یہ مسجد کا ہیڈک تھوڑی ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے, لیکن یہ لوگوں کی مینٹل لیول سے, اب میں پنچایت کمیٹی کو یہ سمجھا رہا ہوں واش روم ہونے ہی نہیں چاہیے. اب وہ تھوڑی ان کی کہاں کھوپڑی میں آئے گا. تو مجھے ہمارے دوست ہیں انہوں نے سمجھایا مولوی صاحب چپ کر کے بیٹھ جاؤ, ہر صحیح بات ہر جگہ کرنے کی نہیں ہوتی. یہ ان کی کھوپڑی میں آئے گا ہی نہیں, کہیں گے پتہ نہیں مریخ سے آئے بندہ کون سی بات کر رہا ہے, ہر مسجد میں واش روم ہے تو یہاں کیوں نہیں ہے بھائی. تو واقعی صحیح بات صحیح کہا انہوں نے. ایسی بات انسان کرے جو قابل قبول ہو. اب میں اگر وزیر اعظم بن جاؤں پھر میں ایک لا پاس کر دوں اور میں لوگوں کو جمع کروں اور میں مسجدوں سے واش روم توڑواؤں, پبلک ٹوائلٹ, یہ تو لمبا چوڑا پروسیس چاہیے. اس کے لیے 2-4 مسجدوں کو مشورے دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور مسجد کے قریب ٹوائلٹ ہونے سے بعض دفعہ اتنا نقصان ہوتا ہے کہ بہت سی مسجدوں میں اسمیل آتی ہے, بو آ رہی ہوتی ہے. ہمارے نبی نے مسجد میں کچا پیاز کھا کے آنے سے منع کیا ہے, کچے پیاز کی بدبو برداشت نہیں کی ہے. اور واش روم قریب میں ہوتے ہیں ان کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے مسجد کے اندر, یہ تو بہت بڑا جرم ہے. تو خیر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا کہ فرعون سے آپ یہ نہیں کہیں کہ مجھے حکومت چاہیے, تو چھوڑ دے, تو ظالم ہے, تو اس قابل نہیں ہے, یہ اللہ کی زمین پہ اللہ کے بندوں کی حکومت ہونی چاہیے. نا 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 نا, بات صحیح ہوگی یہ, لیکن یہ فرعون کے لیے قابل عمل نہیں ہوگی. لہذا آپ ان سے کہو اِلَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ, کہ فرعون اگر تو مجھ پر ایمان نہیں لاتا تو کنارہ کشی اختیار کر لے. کوئی جھگڑا میرا اور تیرا کوئی جھگڑا نہیں ہے, تو جانے آخرت جانے, وہ اللہ تجھ سے پوچھے گا. ارسل معیہ بنی اسرائیل, تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے, میں جہاں مرضی ان کو لے کے جاؤں. کیونکہ اس نے زبردستی یرغمال بنا کے رکھا ہوا تھا, ملک سے جانے بھی نہیں دے رہا تھا ان کو. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی, کتنی عزت سے بات کر رہے تھے فرعون سے. تو آپ کیا معاذ اللہ نقل کفر یہ کہہ سکتے تھے کہ معاذ اللہ پیغمبر جو ہے وہ حکمرانوں سے تعلقات بحال کر رہے ہیں اور فرعون کے دربار میں کیوں گئے, اور جو حکومت کے درباروں میں جانے والے ہوتے ہیں وہ درباری ملا ہوتے ہیں, اور یہ فضول قسم کی باتیں جو آج لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کو سمجھایا. کیا بات چل رہی تھی یار, یہ کدھر سے کدھر نکل گئی بات. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فرعون بھی ایک کامیاب حکمران تھا اس زمانے کے لحاظ سے. کم ترکو من جنات و نعیم, کتنے باغات چھوڑے, کتنے عیش و عشرت کی چیزیں اس کے پاس. بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا تھا ایک خاص وجہ سے, خطرہ تھا اس کو, لیکن ویسے اوور آل دیکھا جائے سبحان اللہ بڑا ترقی یافتہ ملک تھا مصر. تو آج ترقی کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسلام کی روح سے وہ کانسیپٹ ہی کیا ہے, غلط. اسلام کہتا ہے کہ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ, ان بڑی بڑی قوموں میں ایک بہت بڑا فالٹ تھا کہ خدا نے, اس کائنات کو بنانے والے نے اپنا نمائندہ ان قوموں کے پاس بھیجا اور اس نمائندے کے برحق ہونے کے دلائل بھی قائم کیا. ایسا ہی نہیں کہ بس کنفیوز کر دیا لوگوں کو. بڑے بڑے معجزے آپ دیکھو نا, صالح علیہ السلام سے ان کی قوم کہہ رہی ہے ہم آپ کو اس وقت نبی مانیں گے جب پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ. اب وہ کہہ رہے ہیں بھائی میں اونٹنی, یعنی کیا بےہودہ سی بات ہے یا نہیں, لیکن نکال کے دکھا دی. اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی اللہ کہہ رہے ہیں اس قوم میں فالٹ کیا تھا ان لوگوں میں, رسول ربہم, اپنے رب کے بھیجے ہوئے سفیر کی نافرمانی کی. تو اللہ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے. روٹی, کپڑا, مکان, تجارت, صحت, یہ اللہ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ
بولو نہیں ہے. اللہ کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے. اللہ کے لیے لوگوں کا پیٹ بھرنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اللہ کے لیے اللہ کی رضا امپورٹنٹ ہے. اس رضا کے لیے پیٹ بھرو گے تو اللہ خوش ہوگا, ورنہ پیٹ بھرائے پیٹ اللہ کے ہاں اس کی ویلیو نہیں ہے. کیونکہ اگر پیٹ بھرنا ہی ہوتا تو اللہ رمضان میں روزے کیوں رکھواتا ہم کو؟ شدید گرمی میں کئی گھنٹے اللہ ہمیں خالی پیٹ رہنے کا حکم دیتا ہے. اور ایک آدمی ہٹا کٹا اگر رمضان میں آ کے آپ سے کہے کہ مجھے روٹی چاہیے, آپ کے لیے حلال ہے اس کو کھلانا؟ بولو نا, کیا ہو گیا؟ گناہ میں تعاون ہوگا. بھائی تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ اگر نہیں رکھا تو میں کیوں گناہ میں شریک کروں؟ یہاں پیٹ بھرنا ثواب کے بجائے کیا ہے؟ گناہ ہے. کیوں؟ اسلام اہمیت اس کو دے رہا ہے کہ تم خدا کے حکم کو فالو کرتے ہو یا نہیں کرتے. ہمارے ہاں لوگوں کا پیٹ بھرنا اس وقت ثواب ہے, اس وقت یہ کام اچھا ہے جب ہم اس جذبے سے لوگوں کا پیٹ بھریں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. غریبوں کا دسترخوان لگا ہو, بھوک سے بلک رہے ہو اور ہم کو کھانا کھلا رہے ہو اور ان کو یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کھلا رہے, ہم تمہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں. یہی وجہ, اور اس کی دلیل بھی دیں, لا نرید منکم جزاء, اس کی دلیل یہ کہ ہمیں اس پر کوئی بدلہ نہیں چاہیے, ولا شکورا, شکریہ بھی نہیں چاہیے, ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے, اس کا عوض چاہیے ہی نہیں. تبھی حدیث میں آتا ہے 2 قسم کے صدقے ہیں, ایک دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتہ نہ چلے, اور ایک وہ جو اس لیے لوگوں کو دکھا رہے ہو تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو. یہاں بھی شو مارنا, ریاکاری مقصد نہیں ہے, بلکہ اس لیے لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو نیکی کی ترغیب بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے دی جائے گی. تو ترغیب کبھی زبان سے ہوتی ہے, کبھی اپنے عمل سے. لوگوں کو دکھا دکھا کے خرچ کرنا, اس سے لوگوں کو ترغیب ہوتی ہے, تو یہ بھی اللہ کے لیے ہو رہا ہے. تو اس لیے بھائی اللہ کی نظر میں جو اللہ کا غلام ہے وہ کامیاب ہے, اور جو اللہ کا غلام نہیں ہے وہ چاہے پیٹ بھرا ہوا ہو, عمریں 200 سال ہو جائیں, صحتیں بہت خاندانی ہوں, ہسپتالوں میں علاج فری ہو, بے روزگاری کا بالکل خاتمہ ہو جائے. اللہ کہتے ہیں فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ, ان قوموں نے میرے بھیجے ہوئے پیغمبر کی نافرمانی کی, کیونکہ پیغمبر وہ بات کرتا ہے جو کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی. وہ اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے. فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً, ہم نے بہت بڑی پکڑ میں ان کو پکڑا ہے. اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ, اللہ کہتے ہیں قوم نوح کو بھی دیکھو, نوح اکیلے نہ معاشی ترقی نوح علیہ السلام کے پاس, 950 سال نہ افرادی قوت, 40 آدمی 950 سال میں ایمان لے کر آئے ہیں. کوئی افرادی قوت ہے اس زمانے میں؟ آج کے تجزیہ نگار اگر ہوتے تو بتاؤ نوح علیہ السلام اور ان کے 40 ساتھیوں کو ترقی یافتہ کہتے یا ان کے اگینسٹ جو ہزاروں لاکھوں لوگ تھے ان کو ترقی یافتہ کہتے؟ کہتے بھائی جو ان کے اگینسٹ ہیں نا کروڑوں لوگ, وہ کیا ہیں؟ وہ ترقی یافتہ. یہ 40 تو چھپتے پھر رہے ہیں, ان کی تو کوئی سنتا ہی نہیں. اور یہ مذہب کی بات کرتے ہیں. اس زمانے میں بھی جو میڈیکل سائنس کی بات کرتا ہوگا لوگ کہیں گے ویل ڈن, یہ بہت اچھا ہے, اس نے قبض کا علاج دریافت کر لیا. بہت عزت دیتے ہوں گے کہ نہیں دیتے ہوں گے؟ بھائی قبض تو پرانی بیماری ہے نا, ظاہر ہے اس زمانے میں بھی کوئی حکیم تو ہوتے ہوں گے نا, تجربے تو انسان ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہے. اس زمانے میں لوگ اس حکیم کی بات سنتے ہوں گے, اس ڈاکٹر کی بات سنتے ہوں گے جس نے قبض کا علاج دریافت کر لیا, اس کو اہمیت دی جاتی ہوگی, یار یہ بندہ ہے اس کو بلاؤ بھائی. اس زمانے کے بھی حکیم تھے. اس زمانے میں نزلے کا جس نے جوشاندہ تیار کر لیا ہوگا اس کو لوگ ویلیو, حقیقت ہے نا بھائی, زکام پرانی بیماری ہے تو اس لوگوں نے سرچ کی ہوگی, سرچ کیا ہوگا, ریسرچ کر کے انہوں نے کوئی نکالا ہوگا یہ چیز پانی میں ابال کے پیو تو زکام کیا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے. یہ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث کہ ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء, کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی اللہ نے دوا نہ پیدا کی ہو. تو ریسرچ تو ہو رہی ہے ہمیشہ سے, اور بعض ایسی خاندانی دوائیں ہیں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں, صدیوں سے. حکیموں کی نا بعض دوائیں بڑی خاندانی ہوتی ہیں, گھر میں رکھ لیا کریں, ابھی ٹاپک نہیں, پھر بعد میں چھاؤں میں ملیں گے انشاءاللہ بتاؤں گا میں. نزلے کے لیے, بخار کے لیے, عام جسمانی طاقت کے لیے, تو بعض صدیوں پرانے نسخے چلے آ رہے ہیں جڑی بوٹیوں کے. تو وہ گھر گھر میں پہلے ہوا کرتے تھے, اب لوگوں نے بالکل ہی چھوڑ دی ہیں وہ. تو وہ عام ٹونک ہوتے ہیں دماغی طاقت کے لیے, یہ آتی ہے بڑی زبردست خمیرہ گاؤ زبان, گھر میں رکھیں, کھائیں, صبح مزے کا بھی بہت ہوتا ہے لیکن رات کو نہ کھائیں.
رات کو اگر یہ کھا کے سوئیں گے تو صبح سر آپ کا بھاری ہوگا, نزلہ جمع ہوا ہوگا اس کے اندر. سب کے نہیں ہو سکتا, لیکن جن کے طبیعت نزلہ زکام ہوتا ہے ان کو زیادہ ہوتا. تو صبح کھائیں ناشتے کے بعد اپنے خرچے پہ. یہ دماغی کام کرنے والوں کے لیے بہترین چیز ہے, اور ہے بھی بالکل آرگینک, بالکل دیسی چیز ہے, اس کے سائڈ افیکٹ بھی نہیں ہے. اور اللہ بھلا کرے, اور بہت ساری چیزیں. استخدوس, جن کے سر میں نزلہ ہوتا ہے نا, بھاری پن رہتا ہے, استخدوس رات کو گرم پانی سے 1 چمچ ڈیلی کھا کے سوئیں, تو آپ دیکھیں گے تھوڑے دنوں میں آپ کا سارا نزلہ سر سے نکلنا شروع. یہ سب تجربے کر چکا ہوں میں اپنے اوپر, اور یہ کسی بھی حکیم سے پوچھیں وہ کہے گا یہ صدیوں پرانا نسخہ ہے. تو یہ بڑی, اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. قبض بھی ختم ہوگا, جس دماغ کو قوت بھی ملے گی. یہ بالکل دیسی چیزیں ہیں, کوئی دوائیت کا عنصر نہیں ہے ان میں. کھا لیا کریں اپنے خرچے پر, اگر آپ کھا رہے ہیں تو کوئی اس میں گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حکیموں کے پاس آپ جانا شروع ہو جائیں. حکیم بہت سوچ سمجھ کے جائیں, کوئی واقعی کہیں سے فارغ ہو, کوئی پڑھا لکھا ہو تو, ورنہ حکیم بڑے فراڈی آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں. اسٹرائڈ ملا کے پتہ نہیں کہ ایک صاحب کہتے ہیں میں اپنی والدہ کو حکیم صاحب کے پاس لے گیا, گھٹنے کی مریضہ تھیں, حکیم نے ایک دوا دی, والدہ کے گھٹنے فٹ فاٹ ایک دم دوڑ رہی ہیں. میں نے کہا یار کیا مارکیٹ میں حکیم آیا ہے. کہہ رہے ہیں پھر مجھے خود شک ہوا, یار اتنے تو میڈیکل سائنس نے ترقی نہیں کی ہے گھٹنوں کے معاملے میں, یہ حکیم نے کیا کھلا دیا جو کسی ڈاکٹر کو بھی پتہ نہیں ہے. میں تو ایلوپیتھک علاج کئی سالوں سے کرا رہا ہوں, تو یا تو کوئی بہت ہی پہنچا ہوا مریخ سے آیا ہوا حکیم ہے. کہہ رہے ہیں میں آغا خان لے گیا, اس دوا کو لیبارٹری ٹیسٹ کیا تو اس میں اسٹرائڈ تھا. وہ اسٹرائڈ تو آپ وقتی طور پر ہو, پھر وہی ہوا کہ تھوڑے دنوں میں جتنے گھٹنے چل رہے تھے اس سے بھی گئی ہیں والدہ. تو ڈرامے باز حکیموں میں بہت ہوتے ہیں. تو ذرا اگر کبھی کسی حکیم کے پاس جانا ہو تو بہت 100 دفعہ پہلے سوچ لیا کریں, کوئی خاندانی آدمی ہو, پھینکو نہ ہو, جیسے عامل ہوتے ہیں نا پھینکو. عامل تو سارے پھینکو ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ. خیر, تو اب آپ بتاؤ نوح علیہ السلام کے دور میں اگر آپ ہوتے تو ترقی یافتہ کس کو کہتے؟ ہاں میں بات کر رہا تھا نوح علیہ السلام کے دور میں ڈاکٹر بھی ہوتے ہوں گے, کیا خیال ہے؟ یعنی اس دور کے حکیم, انہیں کو ڈاکٹر ہم کہہ رہے ہیں فی الحال. وہ قبض کا علاج, کھانسی کا علاج, لوگوں کی نظر میں ان کی ویلیو تھی یا نہیں تھی؟ کیا خیال ہے؟ کوئی ڈاکٹر جڑی بوٹی لے کر آتا ہوگا, لوگوں میں نے ایسی جڑی بوٹی ایجاد کر لی ہے یا دریافت کر لی ہے کہ اس کو پانی میں چھان کے پیا جائے تو اس سے سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے. لوگ اس کی بات سن کے کانوں میں انگلیاں دیں گے ہیں؟ لوگ کہیں گے لاؤ یار تجربہ شیئر کرو بھائی, پیسے بتاؤ کتنے چاہیے. اس دور میں انجینئر بھی ہوں گے, کارپینٹر بھی ہوں گے, اس دور میں معمار جو عمارتیں بنانے والے, کنسٹرکشن کا کام کرنے والے, سول انجینئر بھی ہوں گے. ظاہر ہے عمارتیں بھی بنتی تھیں اس دور میں, پہاڑوں کو تراش کے گھر بنائے جاتے تھے, تو یہ ماہرین کا کام تھا نا, ہر آدمی تھوڑی کرتا تھا. تو جن کو گھر بنوانا ہوتا تھا وہ اس دور کے ماہرین سے مشورے لیتے ہوں گے. لکڑی کے گھر بنتے تھے, لکڑی کی کشتیاں بنتی تھیں, شکار کے لیے تیر بنتے تھے, تلواریں بنتی تھیں. تلوار آپ کو پتہ ہے جو لوہے کو پگھلا کے تلوار بنائی جاتی ہے, یہ لوہار کا کام ہے, یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے. لوہے کو نکالنا, پھر اس کو پگھلانا, پھر اس کی دھار بنانا, پھر اس میں رگڑائی کرنا, یہ فن تھا جو باقاعدہ سیکھا جاتا تھا. تو جس کو یہ فن آتا تھا اس کی قدر تھی یا نہیں تھی اس معاشرے میں؟ وہ اگر لوگوں کے سامنے تیر تلوار لے کے جاتا, ڈھال لے کے جاتا, یہ میری ایجاد ہے, تو کوئی اس کی بات سن کے کانوں میں انگلیاں ٹھوستا ہے بھائی؟ نہیں. لیکن نوح علیہ السلام جب دعوت دینے کے لیے جاتے تو قرآن کہہ رہا ہے جعلوا اصابعہم فی آذانہم, ان کو دیکھتے ہی انگلیوں میں, کانوں میں انگلیاں دیتے یوں کر کے. کیوں؟ ان کی نظر میں نوح علیہ السلام کی بات کی کوئی ویلیو نہیں تھی. کیوں؟ وہ کہتے ہیں نہ یہ قبض کا علاج کر سکتے ہیں, نہ یہ ہمیں کاروبار کے ایسے ٹوٹکے بتا سکتے ہیں جس سے ہمارا بزنس ترقی کرنا شروع کر دے, نہ یہ ہمیں صحت کے کوئی ایسی ٹپس بتاتے ہیں, نہ یہ کھانے پکانے کی ترکیبیں جانتے ہیں. ہے بھائی, آج ہمارے معاشرے میں مولوی کی کوئی قدر نہیں ہے, رشتہ نہیں دیتا کوئی. کہتے ہیں یہ کیا کرے گا بیچارہ, یہ کہے گا نماز پڑھو روزہ رکھو, تو نہیں بھی پڑھے تو کیا ہوتا ہے, نہیں روزہ رکھے تو بھی ویسے ہی ہے, روزہ رکھے تو بھی ویسے ہی. یہ کہے گا یہ نہیں کرو وہ کرو, ایسے فضول قسم کی بیکار قسم کی باتیں کرے گا بس ترقی کے خلاف. گورے دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گئے, رنگ گورا ہو گیا ان کا, اتنی ترقی کی انہوں نے کہ کلر چینج ہو گیا ان کا. یہ پتہ نہیں پرانی دقیانوسی قسم کی باتیں, اور وہی 4 شادیاں اور بچے پیدا کرو اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آج آیا نہیں تھا نا یہ ٹاپک. تو دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے, یہ بھی شادیوں کی باتیں کرتے ہیں. وہ ایک مشہور صحافی ہے نا,
اس سے کسی نے پوچھا کہ PIA میں لڑکا لڑکی بیٹھے ہوئے قابل اعتراض حرکتیں کر رہے ہیں, آپ بتائیں یہ کیسا ہوا؟ تو کچھ صحافیوں نے کہا بہت غلط ہوا. ایک بڑے لبرل قسم کے صحافی ہیں, ان کا کام یہی ہے بے حیائی کو پروموٹ کرنا. اب جب ان سے پوچھا تو وہ منہ سے یہ نہیں پھوٹ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا, کیونکہ پیسے ان کو اس چیز کے ملتے ہیں. بہت سے صحافی پیسے بھی لیتے ہیں, ان کو ایک ہدف دیا جاتا ہے کہ تم نے ملک میں اس کلچر کو پروموٹ کرنا ہے, تم نے علماء کے خلاف بولنا ہے, تم نے ملک کے حساس اداروں کے خلاف بولنا ہے تاکہ ملک کی بھی ویلیو کم ہو. ویسے یہ ملک کی حب الوطنی کے دعوے کرتے رہتے ہیں. دیکھو لڑوانے والے نا دو طرح کے ہوتے ہیں, بس یہ بات کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں. کچھ لوگ بڑے ہوشیاری سے لڑواتے ہیں, بڑی ہوشیاری سے. مثال کے طور پر شوہر کے پاس جا کے کہیں گے دیکھو بیوی کا بڑا خیال کرنا چاہیے, اسلام میں بڑے حقوق ہیں. بیوی کے کو جا کے بتائیں گے کہ شوہر کا بڑا خیال کرنا چاہیے, بڑے حقوق ہیں, تو بیوی کہے گی میرے شوہر میں تو یہ خرابی ہے, یہ تو بہت بری خرابی ہے آپ کے, یہ تو قابل برداشت نہیں ہے. لیکن بہرحال اسلام میں حکم ہے کہ شوہر کا خیال, یہ لیکن بہت برا کام, یہ تو کسی کے شوہر میں ہم نے نہیں دیکھا. یہ ہوتا ہے ڈیڑھ ہوشیار. سمجھ رہے ہو؟ میرے زندگی میں تجربے بہت ہیں, میں نے بہت سے لوگوں کو بہت سی چیزوں میں آبزرو کیا ہے کہ کون کمبخت اندر سے فسادی ہے اور کون حقیقت میں فسادی نہیں ہے, بلکہ واقعی وہ معاشرے میں جوڑ چاہتا ہے. اگر اور شوہر کے پاس جا کے بیوی کے حقوق بتا کے, اور وہ اگر اپنی بیوی کو کوئی خامی بتا رہا ہے اور آپ کا یار یہ تو کسی عورت میں ہم نے نہیں سنی, بھائی یہ تو بہت غلط ہے, لیکن بہرحال یار خیال کرو یار, اس کا مطلب لڑوا اس کے دل میں آپ نے نفرت تو ڈال دی نا. آپ کا اسٹائل یہ ہونا چاہیے تھا, وہ کہ یہ خرابی ہے, بولے یار تو ہر عورت میں ہوتی ہے, یہ کوئی تمہاری بیوی کوئی مریخ سے تھوڑی آئی ہے, یہ تو آج کل نارمل ہے بھائی. ایک آدمی مجھے کہنے لگا میری بیگم کو کمبخت کو جو مرضی لا کے کھلا دو کیڑے ہی نکالے گی, وہ کیڑے ہی نکالے گی. میں نے کہا یار خواتین یہ تو نارمل ہے بھائی, حالانکہ اتنا بھی نارمل نہیں ہے. ٹھیک ہے کچھ عورتیں بڑے ظرف کی ہوتی ہیں, وہ سوتیلے بچوں کو بھی ایکسیپٹ کر لیتی ہیں, جیسے ڈڑبے میں کچھ مرغیاں نئی مرغی کو ایکسیپٹ کر لیتی ہیں, لیکن زیادہ تر ڈڑبے میں مرغیاں رکھو, 50 مرغیاں ایک ساتھ لا کے آپ پنجرے میں ڈالو رہیں گی, 51ویں لے کر آؤ گے نا, دیکھو 50 مل کے کیا واٹ لگاتی ہیں اس کی. اب آپ مرغیوں کو سمجھا رہے ہو میں تمہیں دانا نہیں ڈالوں گا, تم 50 ایک کو برداشت نہیں کر سکتی, وہ مرغی کہے گی بھائی تو ہماری نیچر کو چینج نہیں کر سکتا. تو میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہا دیکھو اللہ نے عورت کو اپنے بچوں کے ساتھ اتنا مخلص بنا دیا ہے کہ یہ بھی اخلاص کی انتہا ہے کہ اپنے سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ محبت کا سارا گراف وہاں اللہ نے پورا کر دیا. فطرت چاہتی یہی ہے, لہذا اب اس کے دل میں دوسرے کے بچے کے لیے جگہ نہیں ہے. اور یہ جگہ نہ ہونا اس لیے نہیں ہے کہ وہ غلط ہے, یہ جگہ ہونا کہ جتنے کھانچے تھے نا اولاد کی محبت کے وہ اللہ نے سارے پر کر دیے ہیں, تبھی تو ایسے ٹوٹ کے اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے. اگر اس کا ظرف اتنا بڑا ہوتا نا سارے محلے کے بچے بھی آ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو پھر اپنے بچوں سے اتنی ٹوٹ کے محبت نہ ہوتی. اور میں نے کہا تمہاری ماں کی بھی یہی حالت اللہ نے بنائی ہے, اس نے جو تمہیں ٹوٹ کے پالا نا, کتنا آڑا ترچھے انسان ہو, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ آڑے ترچھے ہیں, وہ کہیں گے مجھے آڑا ترچھا کہہ دیا, انسان کتنا ہی آڑا ترچھا ٹیڑھا میڑا ہو, ماں کو اس سے زیادہ حسین کوئی نہیں لگتا. اور سوکن یا دوسرے محلے پڑوس کا بچہ کتنا خوبصورت ہو, اپنے بچے پہ ماں اس کو ترجیح نہیں دیتی. تو یہ کچھ خدا کی طرف سے صلاحیتیں ہیں تاکہ یہ ٹوٹ کے اپنے بچوں سے محبت کرے, کیونکہ اگر ایسی محبت جذباتی محبت نہیں ہوگی تو بچہ پلے گا نہیں. باپ میں ایسی جذباتی محبت نہیں ہوتی, باپ میں محبت تو زیادہ ہوتی ہے, بہت ہوتی ہے, لیکن ایسی جذباتی نہیں ہوتی. وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے, چلو محلے کے بھی 2-4 آ جائیں کوئی مسئلہ, وسیم بھائی تم بھی لے آؤ, جہاں میرے 4 بچے پل رہے ہیں 2 محلے کے بھی پل جائیں گے. حالانکہ اصولی طور پر تو باپ کو بھی آتی ہے, اتنا زیادہ نہیں ہوتا, وہ سوتیلوں کو وہ محبت نہیں دے پاتا, لیکن پھر بھی تھوڑا سوچ کے نا عقل استعمال کر کے, کھوپڑی استعمال کر کے, چلو یار جہاں 2 روٹیاں پک رہی ہیں 1 روٹی وہ بھی کھا لے گا, وہ اس کے لیے ایکسیپٹیبل کسی درجے میں ہے یہ, لیکن عورت کا نہیں ہوتا یہ. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ یار یہ تو, اب دیکھو لڑانے والا آدمی کیا کرے گا, بہت غلط کیا ہے یار, بہت تم نے اس کے بچوں کو قبول کر لیا, وہ تمہارے بچے نہیں, میں تو میری بیوی ایسے کرے میں تو قتلے بنا دوں اس کے. لیکن ویسے میں ایک بات بتاؤں, اسلام میں بیوی کے حقوق بہت زیادہ ہیں اور طلاق اسلام میں پسندیدہ. تو اس طرح نا یہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی. کچھ صحافی بھی ایسے ہی ہیں, میں نام نہیں لوں گا, ایک تماشا بن جاتا ہے پھر. وہ ملک کی محبت کی بات کرتے ہیں, پاکستان زندہ باد, اور پھر بات کریں گے ایسے حساس اداروں کے خلاف کہ جن کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور ہے,
جب انہی کے خلاف کر دیا تو آپ کہو گے جب یہ ملکی گندے لوگوں کے ہاتھ میں ہے تو ملکی کیا ہے؟ ذہن جو امیج بنے گا نا آپ کا ملک کے بارے میں وہ اچھا نہیں بنے. اسلام بہت اچھا مذہب ہے, اسلام زبردست, لیکن یہ مولوی سارے کیا ہیں؟ تو کیا اسلام پھر ہم ڈاکٹروں سے سیکھیں بھائی؟ یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں, یہ مولوی یوں ہوتے ہیں, یہ مولویوں سے تو کچھ, تو بھائی پھر تو اسلام سکھا دے ہمیں, کس سے سیکھیں پھر ہم اسلام؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں علاج تو فرض ہے بھائی اسلام میں, جب آپ بیمار ہو, گردے میں پتھری ہو تو آپ کو آپریشن کروانا ضروری ہے, لیکن جتنے پاکستان میں آپریشن کرنے والے ڈاکٹر ہیں سارے 2 نمبر ہیں. تو اب کیا کروں میں؟ پتھری کیا میں کدال والے سے بولوں کہ میرا گردہ کھود کے تو پتھری نکال دے بھائی؟ تو یہ بتاؤ گردے میں جس کے پتھری ہے اس کی خدمت ہو رہی ہے یا اس کے گردوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے؟ تو بیڑا غرق ہو رہا ہے نا, پتھری تو ڈاکٹر ہی آپریشن کر کے نکالے گا بھائی. آپ نے کہا سارے ڈاکٹر غلط ہیں, اس کا مطلب آپ پبلک کا علاج کرنا چاہتے ہی نہیں. لیکن ویسے آپ علاج کے فضائل, علاج زبردست ہونا چاہیے, علاج بہت ضروری ہے, تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. تو بڑے خوشنما نعرے, لیکن ڈاکٹر سارے کیا ہیں؟ تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں. تو ایک مشہور لبرل ہیں ہمارے ملک کے, بڑے اسپیچز آتی رہتی ہیں, اور جب مولاناؤں کا نام آتا ہے تو وہ ان کے منہ سے نفرت ہی ٹپک رہی ہوتی ہے. جب ملک کے حساس اداروں کا نام آتا ہے انہوں نے کیڑے ہی نکالنے ہیں اس کے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا محترم سے کہ پی آئی اے میں یہ لڑکا لڑکی اس طرح قابل اعتراض حرکت کر رہے تھے, اور یہ ایک اسلامی کنٹری ہے, تو کیا یہ ایکسیپٹیبل ہے ہمارے معاشرے میں؟ تو بات کو پی گئے. اب یہ اگر کہیں گے ہاں ایکسیپٹیبل ہے تو پبلک پڑھ کے مارے گے بھی تو کیا باتیں کر رہا ہے. تو وہ فوراً محترم کہتے ہیں کن چکروں میں پڑ گئے ہو یار, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, اور اتنے بڑے بڑے, پورا ملک کرپشن کر رہا ہے. ادھر ایسے ایماندار تاجر تھے نبی کے دور کو, مجھے پوری تقریر یاد بھی نہیں ہے, پرانی ہے محترم کی, کیسے تجارت میں, اور غیر مسلم لوگ کیسے زبان کے پکے, جھوٹ نہیں بولتے, اور 2 نمبری نہیں ہے, اور کرپشن نہیں ہے, اور لوگوں کا مال نہیں گھسیٹا جا رہا. اتنے بڑے بڑے مسائل میں اگر ایک اس طرح کا واقعہ ہو گیا, یہ تو مسئلہ ہی اچھالنا ہی نہیں چاہیے اس میں. ابے تیرے سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے, تو منہ سے 2 منٹ میں بول دے کہ غلط ہے بھائی. تقریر پوری شروع, ملک میں یہ ہو رہا ہے تو ملک میں یوں ہو رہا ہے. تو یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کا بچہ ٹائم پہ کھانا نہیں کھا رہا, رات کو ٹائم پہ سو نہیں رہا, ویڈیو گیم کھیل رہا ہے, صبح اسکول بھی جانا ہے اس نے. آپ کہہ رہے ہو بیٹا یہ کیا ویڈیو گیم؟ ابو برما میں حالات کیا چل رہے ہیں, کشمیر آزاد ہو نہیں رہا, ابو سائنسدان چاند پہ پہنچ گئے, وسیم بھائی نے تیسری شادی کر لی, اور آپ کو ابھی تک یہ فکر ہے بچہ میرا 10 بجے کیوں نہیں سوتا. اتنے بڑے بڑے مسائل, مہنگائی دیکھو, پیٹرول پھر مہنگا ہو گیا, اور آپ ان چھوٹے چھوٹے مسائل میں پڑے ہوئے کہ میں 9 بجے کیوں نہیں سو رہا 10 بجے. تو باپ اگر بیوقوف ہوگا تو کہے گا ارے بھائی چھوڑو یار, پہلے برما کا مسئلہ حل کرو, پہلے کشمیر کے مسئلہ حل کرو. اور اگر عقل مند ہوگا ایک تھپڑ لگا کے بولے گا تو لیپ ٹاپ ادھر رکھ, سو آرام سے جا کے, کم بخت, اس کا برما سے اور کشمیر سے اس کا کیا تعلق ہے. تو کچھ فلاسفر ایسے ہیں ہمارے ملک کے, صحافی ہو, جب ان سے کوئی بات پوچھو تو ٹو دا پوائنٹ جواب دینے کے بجائے بات کو کیا کرتے ہیں, گھماتے ہیں. تو یہ ملک دشمن لوگ ہیں, یہ لیبل انہوں نے اچھے لگے. پاکستان اور اسلام کا ایسا گہرا رشتہ ہے نا کہ آپ دیکھو جو مذہب کے خلاف ہے وہی کنٹری کے بھی خلاف ہے, وہی ملک کے حساس اداروں کے بھی خلاف ہے. خرابیاں سب میں ہیں, مولویوں میں بھی ہیں, حساس اداروں میں بھی ہیں, ملک میں بھی ہیں. بھائی خیر الحمدللہ غالب ہے. ملک کی بھی ہر وقت جو برائیاں کرتے رہتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں حب الوطنی, اس کا مطلب یہ بھی ٹوپی ڈرامہ ہے. جب اتنا گندا ملک ہے تو پھر محبت کیوں کر رہے ہو بھائی؟ بہت سی بڑی خاندانی چیزیں بھی ہیں, بہت سی خراب ہیں تو بڑی خاندانی چیزیں بھی ہیں. تو جلدی سے بات کو بس میں آخر سمیٹتا ہوں. نوح علیہ الصلاۃ والسلام, اگر ہم دونوں کو کمپیئر کریں تو جمہوریت ترقی یافتہ. ہاں میں کہہ رہا تھا نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس کوئی حکیم آ جاتا, کوئی کارپینٹر آ جاتا تو سب کو ویلیو دے رہے ہیں, ویلیو کس کو نہیں دے رہے؟ نوح علیہ السلام. قرآن کہہ رہا ہے 950 سال گلیوں کے چکر لگائے, لوگ دیکھ کے دروازے بند کر رہے ہیں, لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں. جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم, کپڑوں سے ڈھانپ لیتے تھے اپنے آپ کو, بھئی آ رہا ہے ہمیں نصیحت کرے گا. دیکھتے چادر ہوتی تھی نا اپنے اوپر چھپا لیتے تھے اس سے. واستکبروا استکبارا, قرآن کہہ رہا ہے بہت بڑا تکبر کیا, کیونکہ نوح کا دعویٰ یہ تھا کہ میں خدا کا بھیجا ہوا سفیر ہوں.
بھائی اس کی بات سنو, وہ اپنی بات نہیں کر رہا, وہ کس کی کر رہا ہے, لیکن اللہ کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ قوم کا مسئلہ ان کا یہی تھا, پیٹ بھرا ہونا چاہیے, بزنس میں ترقی ہونی چاہیے. حالانکہ نوح علیہ السلام نہ ان کے پیٹ سے نوالا چھین رہے تھے, نہ ان کے کاروبار بند کروا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے یہ سب ضرورتیں ہیں, بزنس بھی کرو, پیٹ بھی بھرو, اس خدا کی بھی تو سنو وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ ان 5 بتوں کو پسند نہیں کرتا. ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, جو تم نے 5 پتلے بنائے ہوئے, خدا کہتا ہے صرف کس سے دعا مانگو؟ مجھ سے. ان کو کیوں مانگ رہے ہو؟ ان کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ تو اللہ کی نظر میں میرے بھائی سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ خدا کے حکم کی. اس کے بعد آپ بھوکے بھی مر جاؤ, اللہ کہتا ہے کامیاب. کتنے پیغمبر دنیا میں ایسے آئے, حدیث میں آتے ہیں ان پر کوئی ایمان نہیں لے کر آیا اور ان کو قتل کر دیا گیا, لیکن وہ کیا ہو گئے؟ وہ کامیاب ہو گئے. تو اس لیے اپنے آپ کو کبھی دوسری قوموں پہ قیاس نہ کریں اور ان کی ترقیوں کو دیکھ کے متاثر نہ ہو, ان کی ترقیوں کو دیکھ کے متاثر نہ ہو. تو اللہ تعالی ہمیں قرآن سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے اور اپنے کانسیپٹ کو درست کرنے کی توفیق دے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس زمانے میں آپ صحیح نظریہ لے کے دنیا سے چلے جاؤ نا, یہ بھی بہت بہت بڑی کامیابی ہے. سوالات دے دیں. وہ اچھا ہوا یاد دلا دیا. دیکھو جو بہت سے غیر مسلم ہیں مختلف ملکوں میں, ان میں خواتین اس میں زیادہ مبتلا ہیں. اگر وہ اسلام کا اعلان کر دیں تو ان کے ماں باپ مار دیتے ہیں ان کو. تو ان لوگوں سے میں کہتا ہوں دیکھو ہمیں قرآن نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ پر تشدد کا خطرہ ہو, جان کا خطرہ ہو, تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ چھپ کے کلمہ پڑھ لیں, چھپ کے اسلام قبول کریں اور سامنے آپ اس کا اظہار نہ کریں. اس سے کم از کم اس جہنم کی آگ سے بچت ہو جائے گی. ایسا آدمی مرے گا یا ایسی لڑکی کی موت واقع ہوگی اور وہ اپنے اسلام شو نہیں کر سکی ساری زندگی, لیکن وہ تنہائی میں اللہ سے اس نے کہہ دیا کہ اللہ میں ایمان لاتی ہوں کہ تو ایک ہے اور قرآن کو تیری کتاب مانتی ہوں, تمام پیغمبروں پر ایمان لاتی ہوں. میں خواتین کے صیغے اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اس میں زیادہ خواتین مبتلا ہیں اس میں, اور ایمان اسلام قبول کرنے میں مردوں کی نسبت خواتین کا ریشو بھی زیادہ ہے اور ان کے لیے مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ تنہائی میں یہ اعلان کر دیں کہ اے اللہ میں لوگوں کے سامنے یہ اعلان نہیں کر سکتی, میرے ماں باپ مجھے جان سے مار دیں گے یا بہت زیادہ تشدد ہوگا مجھ پر, تو میں تجھے گواہ بنا کے یہ کہتی ہوں کہ میں ایک خدا پر ایمان لے آئی. عربی میں کلمہ پڑھنا نہیں آتا, جس زبان میں, انگلش میں, فارسی میں, اردو میں, پشتو میں, جو زبان آتی ہے اس میں پڑھ لیں. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اے اللہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی اور میں تمام پیغمبروں پر ایمان لاتی ہوں جن میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں دل و جان سے اس بات کا تجھ سے عہد کرتی ہوں کہ اے اللہ جتنے احکام اسلام نے مجھے دیے ہیں میں ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی جتنا میرے لیے ممکن ہوا. بعض دفعہ ممکن نہیں ہوتا, سب کے سامنے نماز پڑھنے میں خطرہ ہوتا ہے, تو بھائی چھپ کے پڑھ لیں. چھپ کے بھی ممکن نہیں ہے تو استغفار کر لیں, پھر قضا پڑھ لیں اس کی. تو اور میں تقدیر پر ایمان اور جو بھی اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان پر ایمان لاتی ہوں. تو ایسا مرد یا ایسی عورت جب اسلام قبول کرے گی تو اللہ کی نظر میں کیا ہوگی؟ وہ مسلم. لوگوں کو نہیں پتا لیکن اللہ کو پتا ہے. اب اس کو موقع ہی نہیں مل رہا کہیں نا اسلام کے اظہار کا. جہاں موقع ملے گا تو پھر اس پر واجب ہے کہ وہ اظہار کرے. موقع کا مطلب یہ مصیبت چھٹ گئی, جیسے کوئی خاتون کسی کنٹری میں رہتی تھی, وہاں ٹینشن تھی, وہ ہجرت کر کے کسی دوسرے ملک چلی گئی, وہاں وہ مسئلہ نہیں ہے اور اب اس کو وہ خطرات نہیں ہے, تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ اس کا اظہار کر دے. لیکن اگر پھر بھی خطرات ہیں تو اظہار نہ کرے. تو ٹھیک ہے, غیر مسلم اس کو غیر مسلم سمجھیں گے, اس کو غیر مسلموں طریقوں سے دفنایا جائے گا, جو بھی ہوگا, لیکن اللہ کی نظر میں اس کا شمار اہل اسلام میں ہوگا. تو آخرت کی آگ سے حفاظت ہو جائے گی. یہ ان لوگوں کے لیے اسلام کی طرف سے, یہ میرا پیکیج نہیں ہے, یہ اللہ ہی نے قرآن میں بیان کیا ہے, ان لوگوں کے لیے جو غیر مسلم کسی بھی صورت میں اپنے اسلام کو شو نہ کر سکیں, تو وہ اس طرح سے مسلمان ہو جائیں. ہمت کی بات تو یہ کہ اعلان کر دیں اور جو مسائل آئیں ان کو فیس کریں, لیکن اتنی ہمت ہر ایک میں نہیں ہوتی. تو الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, قرآن کہتا ہے کہ جس کو مجبور کیا جائے, دل سے مومن ہو, اوپر سے اگر وہ جھوٹ میں کلمے کا اظہار کر دے اور کلمے کا انکار کر دے, اسلام کا انکار کر دے, لیکن دل میں وہ اللہ سے کہہ رہا ہو کہ اللہ میں ان کے شر سے بچنے کے لیے کر رہا ہوں, میں دل سے
غیر مسلم نہیں ہوں. تو جو یہ کام کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں وہ بھی مومن شمار ہوگا, کیونکہ اللہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے. تو لیکن جہاں موقع مل جائے, امن کی حالت میں آ جائیں, تو پھر وہاں اسلام کا اظہار اس کے لیے. پھر یہ نہیں کہ کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے, کیونکہ اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ آپ مسلم ہیں یا کافر, آپ ہندو ہیں یا عیسائی ہیں یا سکھ ہیں, اور آپ نے مذاق میں بھی کہہ دیا کہ میں سکھ ہوں, تو اسلام سے انسان نکل جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آج, کیونکہ آپ مجبور نہیں تھے, آپ نے کیوں کہا. تو حقیقت میں بھی بہت سے لوگ دوسرے ملک کے ویزے کے لیے اپنے آپ کو نان مسلم شو کر دیتے ہیں, بہت سے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو غیر مسلم لکھ دیتے ہیں. تو علماء کا متفقہ فتویٰ ہے, تمام مسلک کے علماء کا, کہ اپنے آپ کو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یا کسی ملک کا ویزا حاصل کرنے کے لیے اگر آپ نے غیر مسلم لکھ دیا تو حقیقت میں بھی آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے, اور نکاح بھی ٹوٹ جائے گا, حج کیا ہوا تھا وہ بھی باطل ہو جائے گا. لیکن مجبوری کے حکام الگ ہیں. مجبوری یہی ہے کہ جان کا خطرہ ہے, ٹارچر کرنے کا خطرہ ہے, لڑکیاں یہ زیادہ مجبور ہوتی ہیں. باقی نماز کیسے پڑھیں گی, وہ بھائی چھپ کے کمرے میں نماز پڑھ لیں, اور خطرہ ہو کوئی دیکھنے کا, ہر وقت تو 24 گھنٹے کوئی بھی ساتھ نہیں رہتا نا. تو جہاں تک اسلام کو فالو کیا جا سکتا ہے وہ فالو کریں, جو نہیں ہے تو جس کے لیے اسلام قبول کیا ہے وہ دیکھ رہا ہے. اور غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ بہت مسائل پتہ ہے کیا ہوتے ہیں, ان کو کسی مسلمان کا رشتہ نہیں ملتا, یہ بڑے مسائل, اور ملتا ہے تو فراڈی. یہ آج کل بہت میرے سامنے اتنے حالات آ چکے ہیں, کوئی قادیانی لڑکی مسلمان ہو گئی, کوئی ہندو مسلمان ہو گئی, کوئی عیسائی مسلمان ہو گئی, اب وہ بیچاری گھر سے تو وہ بے گھر ہو گئی, گھر والوں نے نکال دیا, اب کوئی ٹھکانہ ہی نہیں دے رہا اس کو. اب کوئی مسلمان ملتا ہے تو اس کو پتہ ہے یہ مجبور ہے, اس کے پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو 2 نمبر آدمی ٹکر جاتا ہے. ایسے بہت سارے کیس آئے ہیں. 1 نمبر آدمی اس لیے نہیں کر رہا ہوتا کہ اس کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے, کہتے بھائی ہم عیسائی گھرانے میں کیوں شادی کریں, ہندو گھرانے میں کیوں کریں, سکھوں میں کیوں کریں, اس کے ماں باپ تو سکھ ہی ہیں نا, تو آنا جانا تو ہوگا. اسلام میں ریلیشن تو ہے نا. بہرحال آپ کی بیوی مسلمان ہو گئی, آپ نے شادی کر لی, تو اس کی ماں بہرحال آپ کی ساس بن گئی, چاہے وہ سکھ ہو چاہے عیسائی ہو, تو آپ پر اسلام تو کہتا ہے صلہ رحمی کرنی ہے. اسلام آپ کو بائیکاٹ کی اجازت نہیں دیتا. وہ لوگ تو کر لیتے ہیں بائیکاٹ اکثر, ان میں بھائی داماد مسلمان ہے تو ہم نے نہیں ملنا اس سے, لیکن اسلام آپ کو بہرحال رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیتا ہے کہ کیا چاہے غیر مسلم ہے, اب آپ کے رشتہ دار بن گئے تو اب آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہو. اس حدیث میں نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان جب وہ غیر مسلم تھے اس وقت بھی ان کا اکرام کیا, اس لیے کہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی آپ کے نکاح میں تھی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جو غیر مسلم ہیں بھائی اسلام نے ان کے لیے پیکج دیا. اگر آپ اپنے اسلام کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے, مجبوری کے حکام میں آپ اپنے پیرنٹس کے سامنے یا رشتہ داروں کے سامنے اپنے آپ کو غیر مسلم شو کریں, لیکن اللہ کے سامنے آپ اعلان کر دیں تنہائی میں, اللہ دیکھ رہا ہے. اور یہ نیت کریں کہ جب میں اس ٹینشن سے نکلا یا نکلی تو میں اپنے اسلام کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دوں. زیادہ وائرل کریں, یہ بہت زیادہ غیر مسلم اس میں مبتلا ہیں بھائی, وہ پھر پریشان ہوتے ہیں. ایک مفتی صاحب سے سنا ہے کہ دعا کی قبولیت کی 17 شرائط ہیں, اس طرح سے تو میرے گناہ گار کی, پھر اس پہ لمبی بات ہے. ہم نے نکاح کرنے سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے. سوال کے 4 نکاح کرنے میں جنت الفردوس واجب ہو جاتی ہے. کہہ رہے ہیں ہم نے علماء سے سنا ہے کہ ایک شادی کرنے سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے, تو 4 سے تو پھر جنت الفردوس واجب ہو جاتی ہوگی. آپ کر کے دیکھیں, آپ کو خود لگے گا کہ واجب ہوتی ہوتی محسوس ہو رہی ہے آپ کو. دعویٰ تو کوئی نہیں کر سکتا, محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. گناہ جھڑنا, ٹینشنیں اتنی آئیں گی کہ آہستہ آہستہ گناہ معاف ہونا شروع. آپ کو ایسا لگے گا اللہ تو نے اتنی ٹینشن مجھے یہاں رکھا, میرا ضمیر کہتا ہے کہ تو اتنی مجھے وہاں ٹینشن نہیں دے گا. وہ کہتے ہیں ایک آدمی کو خواب آیا کہ فرشتے پوچھ رہے ہیں بھائی کتنی شادیاں, اس نے کہ ایک شادی بولا ادھر جہنم میں, کتنی 2 چل جنت میں. تو یہی پوچھ رہے ہیں. کسی نے فرشتوں سے پوچھا بھائی یہ کیا ہے, اس نے کہا یہ پہلے بیچارہ 2 شادیوں والا جہنم دیکھ کر آیا ہوا ہے, اس کو یہاں بھی. ہم نے علماء سے سنا ہے کہ یہ ہو گیا بھائی کیا استغفار پڑھتے 4 شادیاں جہنم میں جانے کا بھی سبب بن سکتی ہیں اگر ان کے حقوق ادا نہ کرو. یہ ذہن میں رکھو. نبی نے فرمایا جس کی 2 بیویاں تھیں اور اس نے ان کے درمیان عدل نہیں کیا, ان کے حقوق ادا نہیں کیے, ایک طرف مائل ہو گیا دوسری کو لٹکا دیا, تو اس کا آدھا دھڑ فالج زدہ ہوگا. تو یہ 4 شادیاں جب جنت الفردوس کو لازم کریں گی جب چاروں کے حقوق ادا کریں, لٹکا کے نہ چھوڑیں کسی کو. استغفار پڑھتے پڑھتے کرکٹ میچ دیکھ سکتے ہیں. پوچھ رہا ہے سوال,
میں نہیں جواب دے رہا اس کا. میری خواہش ہے کہ کسی غریب گھرانے میں شادی کروں تاکہ جب لڑکی رخصت ہو تو شکر گزار رہے اور زیادہ خواہشات نہ ہو, لیکن والدین راضی نہیں ہیں. والدین کہہ رہے مالدار گھرانے میں. دیکھو انسان کا جہاں مینٹل لیول ملتا نہیں ہے نا, وہاں پھر انسان محبت بھی نہیں کر پاتا. تو اگر بہت زیادہ مالدار آدمی بہت زیادہ غریب لڑکی سے شادی کرے گا تو لڑکی تو شکر تو ادا کرے گی, لیکن اس میں اس بات کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ صرف شکر ہی ادا کرے گی, مرد کو اس شکر کی قدر بھی نہیں ہوگی. وہ کہے گا ظاہر ہے وہاں اس کو روٹی نہیں ملتی تھی اور ہمارے یہاں پیزے کھا رہی ہے, برگر کھا رہی ہے, تو وہ شکر کو بھی قدر کی نظر دیکھے گا نہیں. تو نکاح میں اس کا خیال کرنا چاہیے اپنے سے کمتر ہو. آپ جس جہاں لڑکی سے شادی کر رہے ہیں وہ آپ سے کمتر لیکن بہت زیادہ فرق نہ ہو, اس سے پھر محبت نہیں ہو پاتی. اور اگر بہت زیادہ فرق ہے تو پھر اس میں کوئی ایسی کوالٹی ہونی چاہیے جو اس فرق کو, اس نقصان کی تلافی کر رہی ہو. جیسے آپ ارب پتی ہیں, لڑکی جھونپڑی میں رہتی ہے, تو یہ شادی بنے گی نہیں اتنی, لیکن بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہے وہ لڑکی, تو پھر گزارا ہو جائے گا, کیونکہ اس کی جو لیونگ اسٹینڈرڈ تھا اتنا کم تھا لیکن تعلیم نے اس کی تلافی کر دی. یا بعض دفعہ بہت زیادہ کوئی حسینہ ہوتی ہے, خوبصورت ہوتی ہے, تو آدمی کہتا ہے یار ایسی تو مجھے بنگلے میں بھی نہیں مل رہی جیسی مجھے, تو وہ خوبصورتی اس کی تلافی کر رہی ہوتی ہے. یا دیندار بہت زیادہ ہوتی ہے تو دینداری اس کے اس نقصان کی تلافی کر رہی ہوتی ہے. تو جب تک ایسا نہ ہو تو پھر انسان اپنے سے کمتر میں تو نکاح کرے, لیکن بہت زیادہ جب کمتر میں جائے گا تو پھر وہ پھر محبت نہیں کرے گا اس کو, وہ یہی سمجھے گا یار میرا اس پر احسان ہے, اس کو جھونپڑی سے اٹھا. ایک صاحب نے کی نا ایسے شادی, بڑے مالدار تھے, بہت ہی غریب لڑکی سے کر لی, اب ہر تھوڑے دن بعد اس کو تانے دے گی بیچاری کو کہ تمہارے گھر میں تو یہ بھی نہیں تھا, میں نے یہ دے دیا, تمہارے گھر میں تو یہ بھی نہیں تھا. تو اتنا بڑا ظرف آج کل لوگوں کا مارکیٹ میں ہوتا نہیں ہے کہ وہ پھر تانے نہ دیں. لیکن اگر 4 شادیاں کرنی ہیں تو پھر آپ کو 4 غریب ہی تلاش کرنی پڑیں گی اگر آپ زیادہ مالدار نہیں ہیں. سمجھ رہے ہو؟ پھر اتنے پیسے کہاں سے لاؤ گے؟ تو میرے بھائی, میرے بیٹے محمد ابراہیم کی آنکھ کا آپریشن ہے, دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ کامیاب کریں. ایک بار یہ دعا کریں اللہ ابراہیم کے آپریشن کو کامیاب کرو, آمین. دل سے دعا اللہ تعالیٰ ابراہیم کے آپریشن کو کامیاب کرے. مفتی صاحب جب صحابہ کرام شادی کرتے تھے تو نہایت سادگی سے کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدعو نہیں کرتے تھے. جبکہ آج اگر ہم اس طرح کرتے ہیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمیں نہیں بلایا, فلاں رسم نہیں کی گئی. ایسے میں سنت کے مطابق سادگی سے کیسے نکاح کریں, پرواہ نہ کریں لوگوں کی. صحابہ کر لیتے تھے, جو مل گئے جو قریب تھے ان کو بلا لیا, جو دور ہیں ان کو رہنے دیا. تو آپ بھی ایسے ہی کر لیں. لوگ اس پہ ناراض ہوتے ہیں کہ فلانے والے کو تو بلا دیا, ڈمکانے